السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو آ جائیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کیا زہیب صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں میم، وہ تو کسی ضروری کام سے باہر گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے بہت دیر کا رکا ہوا سانس خارج کیا تھا۔ نمبر تو ڈائل کر دیا تھا، لیکن اب دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ زہیب سے بات نہ ہو۔ آپ بتائیں، کوئی پیغام ہے تو زہیب صاحب تک بحفاظت پہنچ جائے گا۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ دوسری طرف سے آتی آواز پر وہ چونکی تھی۔ اسے لگا تھا وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا لہجہ شوخی سے بھرپور مسکراتا ہوا تھا، تو اس نے کارڈلیس کو گھورا اور اپنے بارے میں بتانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے دوبارہ کال کا کہہ کر آف کا بٹن پش کر دیا۔ دیکھو وفا، کچھ بھی کہنے سے پہلے پھر سوچ لو۔ غلطی کسی اور کی، سزا کسی دوسرے کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آشی نے ایک بار پھر اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، جو فون بند کر کے مسلسل سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ دیکھو وفا، دادا جی کا فیصلہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں جو اب کسی صورت میں بدل نہیں سکتا۔ تم ان کی قید سے صرف اپنی ہی نہیں، کسی اور کی بھی زندگی داؤ پر لگانے لگی ہو۔ اپنی زندگی برباد کر کے کسی کو سبق سکھانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اب کچھ پھوٹو بھی نہ منہ سے۔ وفا کی مسلسل خاموشی سے آشی چڑھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دی۔ ڈیئر آشو، تمہارا میرے ساتھ سر کھپانا سراسر فضول ہے۔ میں بھی دادا جان کی ہی پوتی ہوں۔ میں نے بھی پرورش تو انہی کے سائے تلے پائی ہے نا۔ میں اب اتنی ہی ضدی اور ہٹ دھرم ہوں جتنے کہ وہ ہیں۔ اور پھر بابا جان کے لیے تو ان کی وفا کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ ضدی لہجے میں بولتی آشی کو مزید الجھا گئی۔ ٹھیک ہے، جو مرضی ہے کرو، لیکن پھر مجھے نہ کہنا کہ اب کیا کروں۔ آشی اس کی نقل اتارتے ہوئے اٹھی اور وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی، اور وہ خاموش نظروں سے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ زہے نصیب، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ دوسرے دن جب بہت ساری ہمت جمع کر کے وفا نے زہیب کو کال کی تو جس خوشی اور جوش کا ادھر سے اظہار ہوا، اس نے وفا کو سٹ پٹا دیا۔ وہ ساری ہمت بکھیرتی محسوس ہوئی تو وہ چڑھنے لگی۔ اس پر یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ تھوڑے بگڑے تیوروں کے ساتھ بولی، ہے نا؟ تم نہیں سمجھو گی؟ وہ قدرے شوخی سے بولا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں سمجھوں گی؟ اتنی نہ سمجھ نہیں ہوں، وفا برا مناتے ہوئے بولی۔ ہاں، اتنی تو واقعی ہی نہیں ہو، زہیب بامشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولا۔ آج بہت دنوں کے بعد وفا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، وہ بھی ایسے کہ اس نے خود سے کال کی تھی۔ تو جہاں زہیب کو بے پناہ خوشی ہوئی تھی، وہاں اس کی شوخی بھی عروج پر تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، آج مجھے کیسے یاد کر لیا؟ وہ نہ جانے کن خوش فہمیوں کی زد میں آ کر پوچھنے لگا۔ بس ایسے ہی، زہیب کی آواز سنتے ہی وفا نے ارادہ بدل دیا تھا۔ اسے کچھ بھی کہنے کا، اور اب مسلسل خود کو کوس رہی تھی کہ 2 منٹ پہلے اگر ارادہ بدلتی تو کال ہی نہ کرتی۔ اب وہ مسلسل شرمندگی میں گھری فون بند کرنے کے لیے پیچوتاب کھا رہی تھی۔ نہیں، ایسے ہی تو نہیں کیا فون۔ وہ اس کی عادت سے واقف تھا، اس لیے یقین کرنے کو قطعی تیار نہ ہوا، لیکن وہ مسلسل خاموش تھی تو اس کی خوشی ماند پڑنے لگی۔ لگتا ہے آج یاد نے خوب ستایا، اس لیے۔ کیا کہا؟ یاد آپ کو اور میں کروں گی؟ اتنی بڑی خوش فہمی ہے جناب کو اپنے بارے میں؟ ہاں ہے تو، آخر ایک زمانہ مرتا ہے ہم پر بھی۔ زہیب اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، میری خوش فہمی جی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہم اڑتی چڑیا کے پر گننے والوں میں سے ہیں۔ بخوبی اندازہ ہے کہ یہ کیا ہے، وہ اس کو چھیڑتے ہوئے زمینی انداز میں بولا، تو وفا لب بھینچ کر رہ گئی اور تیز ہوتی دھڑکنوں کو گننے لگی۔ اچھا چھوڑیں فضول باتیں، زہیب مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بات بدلنے کی خاطر بے اختیاری میں ہی زبان پھسلی اور وہ گھبرا گئی کہ یہ کیا کہہ گئی ہے۔ ہائے مر جاؤں، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بے ساختہ آہ پر وہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ آج پہلی بار مجھے اپنا نام اچھا لگا ہے۔ زہیب واقعی شرارت کے موڈ میں تھا اور وہ تب اٹھی۔ انتہائی گھسا پٹا ڈائلاگ ہے، دانت پیستے ہوئے بولی، تو دوسری طرف سے دلکش کہکے نے اس کو سٹ پٹا دیا۔ چلو بولو، میں ہمتن گوش ہوں۔ سنجیدگی میں بھی شرارت کی جھلک واضح تھی۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ یوں ہی مہربانی نہیں ہے، بولو بھی۔ مسلسل خاموشی اب گراں گزر رہی تھی۔ آپ گھر کب آئیں گے ہیں؟ حیرت کا بھرپور مظاہرہ ہوا تو وہ قدرے بوکھلا گئی۔
میرا مطلب ہے کہ فون پر بات نہیں ہو سکتی۔ ایسی کیا ضروری بات ہے؟ زہیب کے لہجے میں شوخی تھی، لیکن وہ خاموشی رہی۔ ایسا کرتا ہوں، اگلے ہفتے آؤں گا تو تمہاری طرف بھی آ جاؤں گا۔ وفا کی مسلسل چپ پر اس نے خود ہی اپنا پروگرام اس کو بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور ایک بات اور۔ قدرے جھجکتے ہوئے وہ بولی، جی حکم کرو۔ زہیب اس جھجکتے سے انداز میں بولا، کسی کو پتہ نہیں کہ میں نے آپ کو فون کیا ہے اور ملنے کو بولا ہے، پلیز کسی کو نہ بتانا۔ جھجکتے ہوئے منت سے بولی تو زہیب کا بے ساختہ کہکا اس کو خجل کر گیا۔ ہاں سوچوں گا، کسی کو نہ بتاؤں پر وعدہ نہیں کرتا۔ اس کی حالت کو سوچ کر لطف لیتے ہوئے زہیب پھر سے پٹری بدلنے لگا تو وہ ایئر کو گھر کر رہ گئی۔ اوکے اب رکھتی ہوں، ہاں ٹھیک ہے، اور انتظار کرو اگلے ہفتے کا۔ فون بند کرنے کا کہتے ہوئے آخر میں شرارت سے بولا تو وفا کے ہونٹوں پر بھی مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا اللہ حافظ۔ سنو سنو وفا، اس سے پہلے کہ وہ آف کا بٹن پش کرتی، زہیب کی تیز آواز سماعت سے ٹکرائی تو وہ حیران سی دوبارہ رسیور کان کے پاس لے گئی۔ جی، لیکن ادھر کی خاموشی کافی حیران کن تھی۔ بولیں بھی مجھے پھوپھی اماں بلا رہی ہیں۔ آئی مس یو وفا، آئی نیڈ یو۔ افسردگی کی سرگوشی اس کی سماعت سے ٹکراتی روح میں سرایت کر گئی، اور وہ کانپتے ہاتھوں دھڑکتے دل کے ساتھ کارڈ لیس تھامے خاموش کھڑی رہی۔ کچھ پل دھیمی رفتار سے معنی خیز خاموشی میں گزر گئے تو دوسری طرف سے آئی مسلسل ٹوں ٹوں کی آواز پر وفا چونکی اور کارڈ لیس کا بٹن پش کر دیا۔ پچھلے چند دنوں کی نسبت آج موسم قدرے بہتر تھا۔ گہرے سرمئی بادلوں نے نیلے شفاف آسمان کو اپنی آغوش میں چھپا رکھا تھا۔ فضا میں بکھری دن کا راجا کی مدھم خوشبو دل و دماغ کو تر و تازہ کر کے ایک خوشگوار سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ گلاب کے پودوں پر کھلتے سرخ پھول بھی مستی سے جھوم رہے تھے۔ لان میں لگے جھولے پر بیٹھی وہ اس موسم کی دلکشی کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکان اور لاپرواہ انداز اس کے سادہ حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ مزمل بی نے لان میں قدم رکھا تو ان کی نظر جھولا جھولتی اس لڑکی پر پڑی جو ان کو بے حد عزیز تھی، جس کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ جاتی تھیں، جس کو انہوں نے راتوں کو جاگ کر اپنی ممتا بھری آغوش میں پناہ دی تھی۔ آہستہ روی سے چلتی مزمل بی اس کے پاس آ کر رکی تو اس نے چونک کر جھولے کو روک دیا اور مزمل بی کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھوپھی اماں دیکھیے تو آج کا موسم کتنا زبردست ہے نا؟ پھوپھی اماں کو آپ کو پتہ ہے میرا دل کرتا ہے میں بھی ان پرندوں کی طرح آسمان پر اڑا کرتی۔ وہ بچوں کی سی معصومیت سے بولی تو مزمل بھی مسکرا اٹھی۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے نا بیٹا جان۔ آئی نو پھوپھی اماں، پر کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کچھ انہونی ہو۔ وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی تو مزمل بی کی مسکراہٹ پھیکی پڑنے لگی۔ انہوں نے اس کو دیکھا جو حسرت سے نظریں اڑتے پرندوں پر جمائے مزمل بی کو عجیب سے درد سے دوچار کر رہی تھی۔ بیٹا ایسا کرو، تمہیں جو شاپنگ کرنی تھی وہ کر لو۔ وہ اس کے موڈ سے نکلنا چاہتی تھی جو اس موسم کی بدولت اس پر طاری ہو رہا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں آشی کو ساتھ لے جاتی ہوں، آپ بھی چلیں گی نا؟ نہیں بیٹا، تم آشی کو ہی ساتھ لے جاؤ، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تھوڑا آرام کروں گی۔ یہ تو ابھی تم کو کھڑکی سے دیکھا تو چلی آئی، ورنہ لیٹنے ہی لگی تھی۔ کیا ہوا آپ کی طبیعت کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ ایک دم ہی گھبرا گئی۔ کچھ نہیں بیٹا، ایسے ہی معمولی سر درد ہے، ایک ٹیبلٹ لی ہے جو آرام کروں گی تو خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اپنا موڈ نہ آف کرو، آشی کو بلاؤ اور انجوائے کرو۔ وہ ممتا بھرے لہجے میں اس کو تسلی دیتے ہوئے مطمئن کرنے لگی تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ابھی وہ اٹھی رہی تھی کہ پھوپھی اماں کی آواز پر چونک اٹھی۔ بیٹا زہیب آیا ہے، ذرا چائے کا انتظام کر دو۔ اف، یہ مصیبت کہاں سے نازل ہو گئی۔ اس وقت دل تو دھڑکا تھا پر دانت پیس کر رہ گئی۔ وہ شاید کھانا بھی کھائے گا، کہیں باہر سے سیدھا ادھر ہی آیا ہے۔ آشی کی طرف پھر کبھی چلی جانا۔ وہ اسے بغور دیکھ کر بولی، لیکن میں جا رہی ہوں نا؟ وہ روٹھے لہجے میں بولی، کوئی بات نہیں بیٹا جان، ایسے نہیں کرتے، اب وہ آیا ہے تو کیا سوچے گا، بری بات ہے۔ اگر آئے مہمان کے ساتھ ایسا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا، چلو آؤ، میں بھی مدد کروں گی، اس کو چمکارتے ہوئے بولی تو وفا نے ہتھیار ڈالنا ہی بہتر سمجھا۔ اچھا آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ وفا کے حامی بھرتے ہی مزمل بھی زہیب کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اور بیٹا کیا کرتے ہو آج کل؟ کافی عرصے بعد دکھائی دیے، بہت مصروف ہو گئے ہو کیا؟ مزمل بی کا شکوہ کہ نہ لہجہ اس کو شرمندہ کر گیا۔ بس پھپھو، میں کچھ مصروف رہا، آج کل چھٹیاں لی ہوئی ہیں، انشاءاللہ چکر لگاتا رہوں گا۔ زہیب اپنی غیر حاضری پر نادم سا بولا تو مزمل بھی مسکرا دی۔
ज़ोहेब की नज़रें गाहे बिगाहे दरवाजे की जानिब उठ रही थीं। इंतज़ार जानलेवा हो रहा था। घर में सब ठीक है ना? ज़रीना का क्या हाल है? हाँ फूफू, सब ठीक है। अम्मी भी ठीक हैं, बस वही जोड़ों का दर्द दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। उनकी तरफ से दिल कुछ परेशान सा ही रहता है। ज़ोहेब माँ की तरफ से फिक्रमंद सा गोया हुआ तो मुजम्मल भी आह भर कर रह गई। बेटा, राबेल और ईसा को भी साथ ही ले आते। वफा का दिल कुछ बहल जाता। अकेली बोर होती रहती है। कुछ पल की खुशी के बाद मुजम्मल भी बोली, हाँ कह रहे थे कि आने को दोनों ही। मैं बाहर गया हुआ था इसलिए सीधा इधर ही आ गया। वफा कदरे घर पे नहीं है क्या? मौका गनीमत जाना और बहनों का बताते हुए साथ वफा का भी पूछने पर उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट का इजाफा हुआ था। हाँ घर पर है, अभी आशी की तरफ जाने का प्रोग्राम बना रही थी। तुम आए हो इसलिए उसका मूड थोड़ा ऑफ हो गया है। मुजम्मल भी उसको वफा के मूड के बारे में आगाह करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, बेटा उसका मूड ऑफ है, कुछ बोल दे तो बुरा ना मनाना। इन दिनों ना जाने क्यों चिड़चिड़ी रहती है, मुझे इसकी बड़ी फिक्र रहती है। उनके लहजे में झलकते प्यार और परेशानी ने ज़ोहेब को बौखला दिया। फूफो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। लाउबालीपन भी उसकी शख्सियत का खासा है, ठीक हो जाएगी। और क्यों ना ऐसा करें कि फूफी अम्मा चाहे यहाँ ले आऊं या लॉन में चले। ज़ोहेब कुछ कहने ही वाला था कि वफा मुजम्मल बी के कमरे में दाखिल हुई। तब ज़ोहेब ने चौंक कर उसके बिगड़े मूड को देखा जो उसके नज़रअंदाज करके सिर्फ मुजम्मल बी से मुखातिब थी। यहाँ ही ले आओ। क्यों ज़ोहेब, बाहर चलना है? मुजम्मिल भी ज़ोहेब से सलाह लेते हुए उससे मुखातिब थी जो नज़रें वफा पर जमाए किसी सोच में गुम था। हाँ यहाँ ही ले आओ। वो इस संजीदगी से बोला तो वफा ने बाहर कदम बढ़ाए तो मुजम्मिल बी ने उसको रोक लिया। वफा ये क्या बेटा? ना ज़ोहेब को सलाम किया ना खैरियत पूछी। मुजम्मिल बी उसको तंबीह करते हुए बोली तो वफा को यूं ज़ोहेब के सामने मुजम्मिल बी का टोकना अच्छा नहीं लगा। सलाम ज़ोहेब साहब, कैसे हैं आप? वफा का लठमार सा अंदाज ज़ोहेब और मुजम्मल भी दोनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया और वो खजल सी रुख मोड़ गई। अच्छा मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर खाने का कुछ करूंगी। एकदम ही उसको ज़ोहेब की मुस्कुराती नजरों से उलझन होने लगी तो खाने का कहकर बाहर निकल गई। फूफू में ये कह रहा था कि राबेल और ईसा ने वफा को साथ लाने का बोला था। वफा चाय लाकर टेबल पर रखकर प्यालियों में डाल ही रही थी कि ज़ोहेब मुजम्मल बी से मुखातिब हुआ तो उसने एकदम ज़ोहेब को देखा जो उसे नज़रअंदाज किए। मुजम्मल बी से ही मुखातिब था। फूफी अम्मा आज नहीं जा सकती, मैं शाम को आशी की तरफ जाऊंगी, फिर किसी दिन मैं खुद ही चली जाऊंगी। फूफो कह रही हैं कि तुम बोर होती रहती हो तो चली चलो ना, एक आध दिन रहकर वापस आ जाना। वफा के साफ इनकार पर आंखों में हैरानगी का अक्स लिए सादा से लहजे में ज़ोहेब बरह रास्त उससे मुखातिब हुआ तो उसको देखकर चुप से सर झुका गई। हाँ चली जाओ ना बेटा, थोड़ी तबीयत बहल जाएगी। मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ, और आशी की तरफ फिर किसी दिन चली जाना। ज़ोहेब के सामने ही मुजम्मल बी की इजाज़त के बाद अब वफा के पास इनकार की कोई वजह ना थी तो वह जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसका इनकार फिर जाने के लिए हामी भरना वफा का ख़राब मूड ज़ोहेब को खटकने लगा और उसे अनहोनी का इशारा दे गया। पुरसोच अंदाज में खामोशी से चाय पीने लगा। कुछ देर बाद वफा बैग लिए मुजम्मल बी की इजाज़त से उसकी हमरा कदम उठाती कुछ सोचती खुशी विला के खूबसूरत मंजिल की जानिब रवां हो गई और उसके साथ पुरअज़म ज़ोहेब उसकी चुप खराब मूड और इस अनजानी नाराज़गी के बारे में सोचता उसके कदमों से कदम मिलाता उसके साथ हो लिया। आज क्या पकाया है? सख्त भूख लग रही है। वो किचन में दाखिल हुआ तो डाइनिंग टेबल पर रखे डोंगों के ढक्कन सिरकाते हुए पूछा। शलजम गोश्त, पुलाव, शामी कबाब, चने की दाल और शोरबे वाली मुर्गी, आलू। वो छोटी ट्रे में सलाद सजाती उसकी तरफ देखे बगैर बोली, उफ किस कदर बेढंगा और बेमज़ा मेन्यू है आज का। वो सख्त बदमज़ा हुआ था और वो बस मुस्कुरा कर रह गई। किसकी फरमाइश पर यह गमगीन सब्जियां पकाई गई हैं और क्या कॉम्बिनेशन हुआ? शलजम और गोश्त, पुलाव, गमगीन सब्जी, अच्छा शलजम। वो हैरत से उसके रूठे चेहरे को देखते हुए बोली, यार सारी भूख का सत्यानाश मार दिया। और ये शामी कबाब दोपहर में क्यों? वो उससे बेजारी से बोला, शामी कबाब दोपहर में हो या शाम में, वो रहेंगे तो शामी कबाब ही ना। जैसे तुम सुबह दोपहर शाम अहमद महर रहते हो, बिल्कुल इसी तरह। वो हंसते हुए वजाहत दे रही थी। टमाटर उठाकर मुंह में डालता अहमद महर भी मुस्कुरा दिया। वैसे फिक्र नहीं करो, यह गमगीन सब्जी तुम्हारे लिए नहीं है, बड़े बाबा को पसंद है तो उनके लिए है, बाकी जो कुछ है वो तुम्हारे और बाकियों के लिए है। पलविशा उसकी बेजारी से शक्ल देखकर वजाहत करने लगी, बाकी जो कुछ है वो कौन सा इतना दिलकश और लजीज है कि आंखों में चमक और मुंह में पानी आ जाए। वो मायूसी से कहता पास रखे स्टूल पर बैठ गया और उसको गहरी नजरों से देखने लगा तो उसने अबरू झुकाकर हैरत से उसको देखा। वैसे किसी किसी सब्जी का नाम भी ना कितना अजीब होता है, अब यही शलजम ही ले लो।
نام لیتے ہی آنکھوں کے سامنے غمگین سی صورت ہی آتی ہے۔ وہ ایک لمحہ لگا تھا احمد مہر کو ان بہت کچھ کہتی نظروں کے حصار کو توڑ کر اپنی مخصوص لاابالی انداز کو اپنانے میں۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی احمد مہر سبزیوں پر اپنے اعلیٰ خیالات کا اظہار کرنے بیٹھ گیا، لیکن اس کے باوجود کوئی نام عجیب ہونے کے باوجود جس کا ہوا اسی کو سوٹ کرتا ہے۔ ڈونگے پر پڑی چٹنی میں چمچ ہلا کر اس کو کھیرے کے پیس پر رکھ کر منہ میں ڈالتا وہ بولنا شروع ہوا تو پلوشا ہاتھ روک کر اس کو دیکھنے لگی۔ غور کرو تو کتنا عجیب نام ہے نا، چٹنی، لیکن چٹنی کہو تو آنکھوں کے سامنے چٹنی ہی آتی ہے۔ اب سوچو نا، چٹنی کو کوئی اور نام کیسا لگتا؟ پلوشا کی طرف دیکھتا اس سے پوچھنے لگا جو پیاز کے لچھوں کو ہاتھ میں پکڑے اس کی ہمیشہ کی طرح بے تکی وضاحت پر بے ساختہ ہنستی ہی چلی جا رہی تھی۔ احمد مہر نے ٹھٹک کر گہری نظر سے اس کو دیکھا، دل ایک بار پھر الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا۔ شولڈر کٹ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا چند آوارہ لٹوں نے صبح سبھی چہرے کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ فیروزی شارٹ شرٹ اور بھاری شلوار کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ شانوں پر پھیلا تھا۔ عام سا حلیہ اس کو خاص لگا تھا۔ دل میں ایک بار پھر ہلچل ہوئی تھی۔ زیادہ پرانی بات نہیں تھی کہ ایک دن دوپہر میں احمد مہر سو رہا تھا کہ کسی کی جل ترنگ ہنسی سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے سوچ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت ہنسی یقیناً ہمارے گھر کی لڑکیوں کی نہیں ہے۔ اس کی یہ سوچ گھر کی لڑکیاں جان جاتی تو جو اس کا حشر ہوتا، اس کے بارے میں سوچ کر اس نے بے اختیار سرد آہ بھری تھی۔ تو کون ہے؟ خواب؟ یہ خواب تھا کیا؟ یہ سچ یہاں تھا کہ وہی مدح ہنسی پھر سے سماج سے ٹکرائی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرے سے باہر ہال کے کونے میں رکھا فون کان سے لگائے کرسی پر بیٹھی پلوشا کسی سے محو گفتگو تھی۔ وہ حیران سا کچھ پل کھڑا اس کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ جا کر لیٹ گیا تھا۔ اور پھر دوسرے ہی دن شام کے وقت وہ سب ہال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بجلی چلی گئی۔ پلوشا موم بتی جلائے اٹھ کر کمرے میں گئی تو اس کو ماچس نہیں مل رہی تھی۔ اتنی دیر میں احمد مہر بھی موم بتی کی ہی تلاش میں کمرے میں داخل ہوا تو لائٹر کی مدھم روشنی اور بچتی دھن پر پلوشا ایک دم پلٹی تو احمد مہر بھی چونکا تھا۔ اف، ڈرا ہی دیا مجھے، ماچس نہیں مل رہی تھی، پلیز لائٹر آن ہی رکھنا۔ وہ ہاتھ میں موم بتی پکڑے واپس مڑ گئی تھی اور وہ اس کے کھلے بالوں کو دیکھتا رہ گیا۔ موم بتی مل گئی تو لائٹر سے ہی جلا لو نا، احمد مہر نے بات تو پتے کی تھی۔ وہ مسکراتی پلٹی تو ہاتھ میں ماچس کی چھوٹی سی ڈبی تھی۔ ہاں، لائٹر سے تو جلا لوں، پر موم بتی جلانے کا جو مزہ ماچس میں ہوتا ہے وہ اپناپن لائٹر میں نہیں آتا۔ اس کی بھی اپنی ہی تھیوری تھی۔ احمد مسکراتا کندھے اچکا گیا، لو پکڑو موم بتی کو، میں جلاتی ہوں۔ احمد مہر نے ایک ہاتھ میں لائٹر جلانے نظریں اس پر مرکوز کیے دوسرے ہاتھ پر موم بتی کو پکڑ لیا تو پلوشا ماچس سے اس کو جلانے لگی۔ لائٹر اور ماچس کی ملی جلی روشنی میں جادو سا محسوس ہوا۔ دل کسی اور ہی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا۔ احمد مہر اس قدر محو ہو گیا کہ ہاتھ بے جان ہو گئے۔ موم بتی لڑکھڑائی اور لائٹر بھی بجھ گیا۔ صحیح سے پکڑو نا، کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ جلے گا نا؟ جھنجھلائی آواز کانوں میں پڑی تو احمد مہر جیسے ہوش میں آیا تھا۔ تو احمد مہر تم بھی اس ایک لمحے کے اسیر ہو گئے جس میں اس کی ہو جاؤں اور اس کو اپنا بنا لوں کی خواہش زور پکڑنے لگتی ہے۔ بس اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے جذبے میں کتنی طاقت ہے، کتنی جلدی میں اس کا ہوتا ہوں اور وہ میری، صرف میری۔ پلوشا موم بتی لیے اسے لے کر باہر جانے لگی تو وہ سر کھجاتا خود سے ہم کلام ہوا تھا۔ یو نو پلوشا، وہ بولا تو موم بتی کی روشنی کو ہاتھ کی مدد سے ہوا سے بجھاتے وہ آہستگی سے واپس پلٹی۔ تبھی تو مدھم روشنی میں اس پر نظر جمائے احمد مہر کھو گیا۔ اگر یہ کوئی فلم ہوتی نا تو بڑا ہی زبردست سین تھا، یہاں سے ہی فلم ہٹ ہوتی ہے، کوئی گانا تو ضروری ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ ہنستا ہوا بولا تو پلوشا نے خشمگی نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہو گئی نا پھر سے تمہاری فضول گوئی شروع؟ اس کی بدلتی کیفیت سے انجان کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی تو وہ بھی اس کے ہی پیچھے کمرے سے نکلنے لگا۔ ویسے موم بتی کی مدھم روشنی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، گھمبیر لہجے میں جادو بھری سرگوشی سماعت سے ٹکرائی تو پلوشا نے حیرت سے سائڈ پر رکھا دیکھا تو احمد مہر 2 قدم آگے ہوتا پہلے ہی باہر نکل گیا تھا۔ ویسے تمہارا بھی جواب نہیں احمد مہر؟ اس کی نظروں کی تپش سے اس کی ہنسی کو بریک لگی تو وہ بے تحاشا ہنسنے سے نم ہوتی پلکوں کو صاف کرتی حیرت سے بولنے لگی تو وہ ہال میں لوٹ آیا۔ شلجم تمہیں غمگین لگتے ہیں، بینگن کا تمہیں نام پسند نہیں، بھنڈی لیسدار ہوتی ہے، اور کیا، اور تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے احمد مہر سنجیدگی سے بولا تو پلوشا اس کے شوخ لہجے پر چھائی اچانک خوشی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ویسے ایسا لاجواب بھی نہیں، ذرا کوشش کر کے دیکھو، شاید جواب مل ہی جائے، وہ مانی خیز انداز میں کہتا سلاد سے سجی ٹرے سے بیبی کارن اٹھائے باہر نکل گیا تو پلوشا اس کے بدلے انداز کو سوچتی اس کی باتوں سے الجھتی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ کام میں جٹ گئی۔
کیا بات ہے؟ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے زہیب وفا کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے اس کی ناراضگی کی وجہ جاننے کو بے چین ہو رہا تھا۔ وفا بولو نا، کیوں ناراض ہو؟ اس کی مسلسل خاموشی سے زہیب بے بسی سے بولا۔ وفا وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی جو زہیب کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ تو اب کی بار زہیب نے ذرا اونچی آواز میں اس کو پکارا، جی؟ چونکتے ہوئے وہ جیسے نیند سے جاگی، ایک دم گھبرا کر زہیب کی طرف دیکھا تو اس کے جی کہنے پر دل کے بڑھتے بوجھ کے باوجود وہ مسکرا دیا تو وہ فوراً مڑ گئی۔ آئس کریم کھانی ہے؟ وہ محبت آمیز سا آفر کر رہا تھا تو وفا کو ہاں کہنا پڑی۔ وہ اسی مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے گاڑی کو آگے بڑھانے لگا۔ آئس کریم بار کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے زہیب نے وفا کو دیکھا جو دونوں ہاتھ گود میں رکھے بہت الجھی سی لگ رہی تھی۔ گاڑی رکنے پر بھی اس کے انداز میں کوئی فرق نہیں پڑا، نہ ہی اس نے زہیب کی طرف دیکھا۔ زہیب کچھ پل اس کی طرف دیکھتا رہا لیکن وہ یوں ہی لا تعلق بیٹھی تھی تو زہیب کے دل کا بوجھ بھی بڑھنے لگا۔ وفا میں دیکھ رہا ہوں تم بہت پریشان ہو، کس بات کی الجھن ہے؟ مجھ سے ناراض ہو کیا؟ وفا کا یوں لا تعلق اور بے نیاز الجھا انداز زہیب کو پوچھنے پر مجبور کر گیا، کیا تم مجھ سے کچھ بھی شیئر نہیں کر سکتی؟ انگلیاں مروڑتی، ہونٹ کاٹتی، چہرے پر تفکر، ماتھے پر الجھن کے بے شمار سلوٹیں۔ وفا نے اس کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ وفا؟ زہیب نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کے یخ پڑتے ہاتھ تھام کر دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی۔ وفا نے بڑی سہولت سے اپنے ہاتھوں کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر جو رونا شروع کیا تو زہیب بھی بوکھلا کر رہ گیا۔ زہیب کو صورتحال کی سنگینی کا احساس ہونے لگا، وہ بھی الجھنے لگا کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ زہیب دیکھ رہا تھا کہ کچھ عرصے سے وفا اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی۔ کیوں؟ اس کا جواب نہیں مل رہا تھا اور آج بھی وہ لگی بندی ہی اس کے ساتھ تھی اور اب یوں رونا وہ الجھتا ہی رہا۔ وفا پلیز بتاؤ تو کیا ہوا؟ اسے کچھ کہا کسی نے؟ آپ اس صورتحال کو کنٹرول کرنا زہیب جان جوخم کا کام لگ رہا تھا۔ گاڑی کو وہاں سے نکال کر کچھ دور نسبتاً کم رش والی جگہ پر پارک کرتا انتہائی پریشانی میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا، آنسو صاف کرو اور بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں اتنی پریشان ہو؟ ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اب کی بار زہیب چڑھتے ہوئے قدرے ترچ لہجے میں بولا تو وفا نے ایک سہمی سی نظر اس پر ڈالی۔ نگاہوں کا تصادم زہیب کو بے چین کر گیا۔ رونے سے سرخ ہوتی آنکھوں پر ابھی تک آنسوؤں کے موتی چمک رہے تھے، عجیب جذبات امڑے آ رہے تھے۔ دل کی موزوں اور خواہش سے گھبرا کر مدھم مسکراہٹ کے ساتھ زہیب نے نگاہ پھیر لی تو وفا کے ماتھے پر پڑی سلوٹوں میں چند عدد اضافہ ہوا تھا۔ وفا بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ تم جانتی ہو تم یوں اپسیٹ ہوگی، پھوپھو بہت پریشان ہوں گی۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد زہیب اپنے جذبات پر قابو پا کر دوبارہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، انہوں نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی، نہیں، لیکن نظر تو آ رہا ہے نا کہ وہ تمہاری پریشانی سے گھبرا رہی ہیں۔ وہ اس کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ بتاؤ کیا ہوا؟ وہ ضدی انداز میں اس کی پریشانی کی وجہ جاننے کے لیے مصر تھا اور وہ بے چینی سے پہلو بدل گئی۔ اس وقت وہ سخت اضطراب کا شکار تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وہ انتہائی گھبراہٹ اور لڑکھڑاتی آواز میں بولی تو اس کے معصوم انداز پر زہیب کو کہکا روکنا محال ہو گیا۔ وفا آنکھوں میں آنسو لیے رخ موڑ گئی۔ اچھا تو اس لیے اپسیٹ ہو کہ شادی نہیں کرنی؟ اب وہ اس کو چڑھا رہا تھا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وفا صرف اس کے ساتھ ہی مطمئن ہے۔ اسے وہ تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا تاکہ وہ اسے سب کہہ سکے۔ وہ جان گیا تھا کہ بات اتنی معمولی نہیں، اس لیے وفا اس درجہ پریشان ہے۔ وفا مسلسل رخ موڑے چپ بیٹھی تھی۔ تو تم سے کس نے کہا کہ مجھ سے شادی کرو؟ زہیب نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اجنبیت کی اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش میں شوخی سے بولا تو وفا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں اس کو بھی فکر مندی پر مجبور کر گئی تھیں۔ کیوں نہیں کرنی؟ وہ پوچھنے لگا تو وفا بس دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کا اصرار بڑھنے لگا، جب تک تم مجھے وجہ نہیں بتاؤ گی میں یوں ہی پوچھتا رہوں گا۔ وہ بولا تو وفا نے چونک کر اس کو دیکھا۔ اس کے بدلتے رنگوں نے زہیب کو بھی سنجیدہ کر دیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وفا اس وقت انتہائی مضطرب ہے تو اس نے اپنے لہجے کو دوستانہ رکھنے کی حد المکان کوشش کی۔ تم جانتی ہو وفا، جب بھی تم اداس ہوتی ہو تو میرا بھی کام میں دل نہیں لگتا۔ اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے زہیب آہستگی سے بولا، میں جانتا ہوں وفا کہ یہ سفر میں نے کبھی بھی اکیلے طے نہیں کیا۔ تم کو میں نے ہمیشہ سائے کی طرح اپنے ساتھ پایا ہے، تمہارا ساتھ ہی میری منزل ہے۔ وفا مجھ پر اعتبار کرو، بتاؤ مجھے، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نوٹ کر رہا ہوں تم پہلے جیسی نہیں رہی، یہ بیگانیت، تکلف، وہ بے وفا، میں تمہاری طرف سے اس کا عادی نہیں۔ میں تم سے بات کرتا لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے دیر ہو گئی اور پھر تم نے مجھے موقع بھی نہیں دیا تھا۔ اس کے ہاتھ تھامے انتہائی بے چینی سے وفا سے اس کے اس تکلیف دہ
رویے کی وجہ جاننے کو تڑپ رہا تھا۔ وفا اس کی خاموشی پر اس کے ہاتھ کو آہستگی سے تھامتے ہوئے زہیب نے اسے پکارا تو وفا نے اس کو دیکھا۔ زہیب کے چہرے پر پھیلے بہت سارے تاثرات اس کو لب کشائی پر مجبور کیا۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو حیرت سے آنکھیں پھاڑے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ وفا نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط حصار میں ہوئی لرزش کو واضح محسوس کیا تھا۔ وفا نے خاموش ہوتے ہی کسمسا کر اپنے ہاتھ کھینچے تو زہیب نے چونک کر اسے دیکھا اور سیدھا ہو کر گہرا سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وفا اس کے ماتھے پر ابھرتی بے شمار تفکر آمیز سلوٹوں کو بے بس ہو کر دیکھ رہی تھی۔ زہیب ایکسیلیٹر پر بڑھتے ہوئے دباؤ سے گھبرا کر وفا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو پکارا، تم کیا چاہتی ہو؟ ونڈ سکرین پر نظریں جمائے وہ اس سے مخاطب ہوا، آپ کا ساتھ۔ وہ بے اختیار بولی تو زہیب اس کو دیکھنے لگا، میں چاہتی ہوں کہ کسی بھی طرح بابا دادا جی کی نظروں میں سرخرو ہو جائیں، ان دونوں کے درمیان جو دیوار ہے وہ ختم ہو جائے۔ لب کاٹتی ہاتھوں کو مروڑتی وہ بولی، مجھ پر اعتبار کرتی ہو نا؟ بھروسہ ہے نا؟ زہیب اس پر نظریں جمائے پوچھنے لگا تو اس کی طرف دیکھتی وفا نے اس بات میں سر ہلا کر اقرار کیا، چاچو ضرور سرخرو ہوں گے، بس ہمت سے کام لو، اداس نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دبے اندیشوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ وفا کو حوصلہ دیتے ہوئے وہ گویا ہوا تو وفا بھی لرزتے دل کے ساتھ بس خاموشی سے سر اس بات میں ہلا گئی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، کسی کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگنے دوں گا۔ زیر لب بڑبڑاہٹ وفا کی سماعتوں سے ٹکراتی تو وہ حیران سی اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ لو فون، پھپھو کو بتا دو کہ تم رابیل اور عیسیٰ کی طرف جا رہی ہو۔ کچھ سوچ کر اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں تھماتے زہیب بولا، لیکن میں تو وفا ابھی تک انکاری تھی، پلیز۔ آنکھوں میں التجا لیے اس کی طرف دیکھا تو وہ نمبر ڈائل کرنے لگی اور وہ مدھم مسکراہٹ چہرے پر سجائے دوبارہ ایکسیلیٹر پر دباؤ دیا، گاڑی کو آگے بڑھانے لگا۔ کچھ دیر بعد موبائل اس کو واپس کیا جو انتہائی سنجیدگی سے ڈرائیونگ میں مگن تھا۔ کس کی زندگی داؤ پر نہیں لگنے دیں گے۔ وفا کو وہ بہت ہی مضطرب لگا، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ سامنے دیکھتے ہوئے کچھ پل کی خاموشی کے بعد وہ بولا تھا۔ وفا حیرت سے اس کو دیکھتی رہی، پھر باہر کے نظاروں پر نظریں مرکوز کر دیں اور وہ سبک رفتاری سے گاڑی کو آگے بڑھاتا گیا۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد جب گاڑی خوشی ویلا کے گیٹ میں داخل ہوئی تو وفا نے چونک کر زہیب کو دیکھا جو اب گاڑی پارک کر کے چابی انگنیشن سے نکال رہا تھا۔ وفا بھی دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی۔ وفا، بے اختیار آتی آواز پر وفا نے پلٹ کر دیکھا، یہ اس اعتبار کے لیے جو تم نے مجھ پر کیا ہے۔ زہیب ہاتھ میں پکڑے گلاب کے پھولوں سے ایک پنکھڑی اتار کر اس کی طرف بڑھاتے بولا تو وفا نے مسکراتے ہوئے ہتھیلی پھیلا دی جسے زہیب نے تھام کر نازک سی سرخ پنکھڑی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ ایک شرمگی مسکراہٹ نے وفا کے چہرے پر سرخی پھیلا دی۔ زہیب ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھے گیا تو اس کی نظروں سے گھبرا کر وفا نے ہاتھ کھینچا۔ اس کا ہاتھ چھوڑتا گلاب کے پھول کو سائڈ پر رکھتے ہوئے مسکرایا، جیسے جیسے اعتبار مضبوط ہوتا جائے گا ایک ایک پنکھڑی تمہیں ملتی جائے گی، بے شک یہ پھول سوکھ جائے۔ وہ دل کے شیشے سے مسکراتا گمبھیر لہجے میں بولا اور اس کے دل کو دھڑکا گیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی مسکراتی آنچل سنبھالتی گاڑی سے نکل کر ڈرائیو وے پر چلتے ہال کی طرف بڑھ گئی۔ بظاہر آسودہ لیکن وسوسوں میں گھرا زہیب بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا۔ زہیب وفا کو ساتھ لیے ہال میں داخل ہوا تو رابیل اور عیسیٰ فرش پر بیٹھے کوئی کپڑا پھیلائے کسی سے بحث میں مصروف تھے۔ یہ لو لے آیا، زہیب وفا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے بولا تو دونوں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا اور وفا کو پا کر بے انتہا خوشی سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس نے چور نظروں سے زہیب کو دیکھا جو دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجائے نظریں اس پر مرکوز کیے کھڑا تھا۔ نظروں میں واضح اشارہ تھا کہ دیکھ لو کتنی قیمتی ہو تم، نام تو تمہارا وفا ہے لیکن وہ بہت ہی بے وفا ہے نا بھائی؟ عیسیٰ روٹھے لہجے میں بولی تو زہیب کی تائید چاہی تو وہ مسکراتا کندھے اچکا کر رہ گیا اور کونے میں رکھے فریج کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وفا بھی نیچے ہی بیٹھتے ہوئے کپڑے کی طرف اشارہ کر کے پوچھنے لگی۔ کیا کہا؟ ہم لوگ ہیں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم آپ کی اپنی ہیں۔ رابیل مصنوعی آنسوں کے ساتھ صدمے کے ساتھ بولی، ارے نہیں، اپنے ہی ہونا، میرا مطلب تھا تم دونوں کیا کر رہی ہو؟ وفا قدرے بوکھلا کر بولی تو رابیل اور عیشا ہنسنے، کرنا کیا ہے؟ اس رابیل بی بی نے کوئی شرٹ کا ڈیزائن دیکھا ہے اور اس کو ویسا ہی چاہیے۔ عیشا تپتے ہوئے بولی، کتنی بار کہا ہے مجھے بی بی نہ کہا کرو۔ رابیل برا مانتے ہوئے بولی۔ عیشا کی بڑبڑاہٹ صرف وفا تک ہی پہنچی تھی تو وہ ہنس پڑی، کس کی دیکھ لی ہے جو اب بالکل ویسی ہی چاہیے؟ وفا پہلے کپڑے کے پرنٹ کو دیکھتے ہوئے بولی، وہ ملکہ شراوت کی طرح۔ رابیل شرمندہ سی سر کو نیچا کر کے بولی تو عیشا ہنس پڑی۔ بوتل کا ڈھکن کھول کر پانی گلاس میں ڈالتا زہیب بھی متوجہ ہوا تھا۔ یہ ملکہ شرافت کون ہے؟
وفا حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جہاں ان دونوں کا کہکا بلند ہوا وہاں پانی پیتے زہیب کو بھی اچھو آ گیا۔ ملکہ شرافت نہیں وفا، ملکہ شراوت، شرافت سے بیچاری بہنا کا کوئی تعلق نہیں۔ ہال میں داخل ہوتی پلوشا وفا سے ملتے ہوئے بتایا، بہت بدتمیز ہو۔ وفا اپنی شرمندگی کم کرنے کو ان کو ڈانٹنے لگی۔ کیا ہوا، کون بدتمیز ہے؟ احمد مہر ہال میں داخل ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نظریں مسکراتی پلوشا سے ٹکرائیں تو اس کی دلکش مسکراہٹ سے نظریں چراتا زہیب کی طرف بڑھا۔ بھائی صاحب ادھر بھی سرد کرنا، ایسی کون سی مسافت طے کر کے آئے ہو جو اس قدر نڈھال ہو رہے ہو؟ زہیب اسے پانی دیتے ہوئے اس کی جان کنی حالت کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں کیا بات ہو رہی تھی؟ ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس خالی کر کے واپس زہیب کو پکڑا دیا۔ کب سے پانی نہیں پیا؟ زہیب نے چڑھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دیا۔ کچھ خاص نہیں یار، ایسی ہی لڑکیاں، میرا مطلب ہے اداکارہ سے انسپائر ہو رہی تھیں۔ زہیب نے ہنستے ہوئے کنکھیوں سے وفا کو دیکھتے ہوئے بولا تو احمد مہر اچھل پڑا۔ کیا؟ پھر تو میرا نام بھی ضرور آیا ہوگا۔ وہ پرجوش انداز میں اڑتے ہوئے بولا۔ کیا کہا؟ وہ سبھی چیخ اٹھیں۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ بس تم اپنا ذاتی خیال اپنے تک ہی رکھو، وہ زہیب نے اس کو سرزنش کرتے ہوئے ٹوک دیا۔ نہیں بھائی دیکھیے اپنی پلوشا اس ڈریس میں کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھی ڈھیٹ تھا۔ اپنی دھن میں پلوشا کا دل دھڑکتا ان سب کی طرف دیکھا جو آنکھیں پھاڑے شاکڈ سی نظریں جمائے خاموش بیٹھی تھیں۔ وہ سر کھجاتا رہ گیا۔ کیا ہوا سب کو؟ ان سب کی ہوتی خشم کی نظریں اب احمد مہر کو پریشان کر رہی تھیں۔ نہیں ہوا تو کچھ نہیں، ہم سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا دادا جان مان جائیں گے؟ زہیب گہرا سانس لیتے ہوئے بولا تو لڑکیوں کے کہکے فضا میں گونجنے لگے۔ کس بات کے لیے مان جائیں گے؟ وہ حیران ہوتا اس کی طرف پلٹا۔ یہی کہ اگر یہی اداکاری ہماری بھابھی بن جائے تو؟ زہیب سنجیدگی سے اس کو چھیڑتے ہوئے بولا تو احمد مہر نے بوکھلا کر پلوشا کو دیکھا جو یکٹک ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وفا، رابیل اور عشا کی دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ لا حول ولا قوت، کمال ہے۔ ویسے بھائی صاحب میں تو ایسے ہی بات کر رہا تھا، احمد مہر ناراض سے لہجے میں بولا تو زہیب ہنس پڑا۔ اچھا بتاؤ پھر وہ کون ہے، جلدی بتاؤ، رابیل اور عشا چیختی ہوئی بولیں، جبکہ وفا کی حیرت سوا نیزے پر تھی اور پلوشا سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکا گئی۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ احمد مہر کا اس کے ساتھ رویہ زمانی سا ہو گیا۔ ہنسی مذاق میں بھی وہ کچھ نہ کچھ کہہ کر اس قدر سنجیدہ ہو جاتا کہ پلوشا سوچ میں ڈوب جاتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کچن میں وہ کافی سنجیدگی سے اپنے گمبھیر لہجے سے اس کو الجھا گیا تھا، اور اب زہیب اور احمد مہر کی معنی خیز گفتگو پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ بھائی صاحب آپ سے کچھ بھی کہنا بیکار ہے۔ احمد مہر کی آواز پر پلوشا نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ زہیب کے اشارے سے چپ رہنے کا کہہ رہا تھا۔ پلوشا پر نظر پڑی تو سر کھجاتا مسکرانے لگا اور وہ سٹ پٹا کر وفا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ زہیب شرارت کے موڈ میں تھا۔ ہاں ہاں بس کریں، احمد مہر ہاتھ اونچا کر کے اس کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا، اور ویسے بھی آپ اپنا معاملہ سیٹ کریں، میری فکر نہ کریں۔ احمد مہر خاصا تپا ہوا بولا تو زہیب ہنس دیا اور کنکھیوں سے وفا کی جھکی پلکوں کو دیکھا اور گہرا سانس لیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ کدھر بھائی صاحب؟ احمد مہر چونک گیا۔ اس کے اٹھنے پر کسی بات پر بحث کرتی وہ چاروں بھی متوجہ ہوئی تھیں۔ بڑی بی نے بلایا تھا ان کے پاس اور دادا جی سے بات بھی کرنی ہے، وہ بولا تو وفا قدرے بے چین سی پہلو بدل گئی، لیکن اس کا اضطراب زہیب کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سب باتیں کرو، کھانے پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ وفا تم رک رہی ہو نا؟ کل جانا؟ اوکے۔ نہیں مجھے جانا ہے، شام تک پھپھو اماں اکیلی ہوں گی، ان کی طبیعت بھی کچھ صحیح نہیں ہے۔ اس کے نہ رکنے کے لیے کہنے پر سب کی موجودگی احمد مہر کی معنی خیز کھانسی، وفا قدرے نروس سی بولی تو زہیب دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتا۔ احمد مہر کو گھڑتا باہر نکل گیا اور وفا ان سب کی زومینی سے گالوں پر شفق کی سی لالی لیے سر جھکا گئی۔ بھائی صاحب سے رکیے تو۔ احمد مہر اس کو پکارتا اس کے پیچھے لپکا تھا کہ وہ لمبے ڈگ بھرتا دادا جی کے کمرے کی طرف بڑھتا رک گیا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ اچانک زہیب کے چہرے پر پھیلی غیر معمولی سنجیدگی کو احمد مہر نے حیرت سے دیکھا، جو خاموشی سے بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ احمد مہر ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا تو زہیب نے خشمگی نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا احمد مہر، تم نہیں جانتے کیا ہونے جا رہا ہے۔ میں بڑی بی سے بات کرنے جا رہا ہوں، آ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ انتہائی سنجیدگی سے وہ اس کو حالات کی سنگینی کی طرف اشارہ دیتا اس کے گال تھپ تھپاتا بڑی اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور احمد مہر ششدر سا کھڑا اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ زہیب بھائی آپ مانے یا نہ مانے کہ یہ سرین دھوکہ ہے، کھلے عام چیٹنگ ہے، لیکن سچ یہی ہے اس خوشی ولا کا سب سے خوبصورت کمرہ دادا جی اور بڑی بی نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور ہمیں بس ڈبوں میں چھوڑ دیا۔ آپ گئے ہیں خوشیوں میں؟ اف میں تو جب سے دیکھا ہے ایسا دل چاہ رہا ہے کہ خود سے وعدہ کر بیٹھا
کہ یہ خوبصورتی جس پر دادا جی پھن پھیلائے بیٹھے ہیں کسی بھی طرح حاصل کرنی ہے. اگر آپ ساتھ لیں تو 6 مہینے کا کانٹریکٹ کر لیں گے. زہیب دادا جی کے کمرے کے باہر کھڑا نظریں اس چھوٹے سے بورڈ پر جمائے ہاتھ سے اس کو چھو کر دیکھ رہا تھا جس پر نہایت نفاست سے خوشیاں لکھا ہوا تھا. لیکن اس پر لگا کر اس کا نشان سب کے لیے ہی ایک بڑا سوال تھا. اس کے کانوں میں مہر کی آواز گونج رہی تھی. جو خوشیاں میں پہلی بار تھا اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا. خوشیاں میں شاز و نادر ہی کوئی جاتا تھا. بس دادا اور بڑی بھی اس کے مالک تھے. بھائی صاحب مجھے تو لگتا ہے دادا جی کسی زمانے میں بڑے ہی رومانٹک رہے ہوں گے. جو خوشیوں کی سجاوٹ تو یہی بتا رہی ہے. ویسے یہ دادا جی اور بڑی بھی میں اتنا پیار کیوں ہے کہ دادا جی ان کو ہم سے بھی ملنے نہیں دیتے. اب ہمارا دل تو ان پر آنے سے رہا. دادا جی کو کس سے خطرہ ہے؟ مانا حسینہ لیکن ہم بھی تو جوان ہیں. لاؤبالی شوخ احمد مہر ہمیشہ دور کی سوچتا تھا. بقول اس کی فضول گوئی پر ہمیشہ ہی ڈانٹ اس کا نصیب بنتی تھی. بڑی بی سے زہیب کو ایک خاصی لگاؤ تھا. 3-4 دن بعد وہ ان سے ضرور ملتا تھا. بڑی بی کو بھی زہیب کا انتظار رہتا تھا. وہ اگر زیادہ دن تک ان سے ملنے نہ آتا تو ضروری پوچھ گچھ کر دیتی تھیں. انہی سوچوں میں سرگرداں زہیب دروازے کو آہستگی سے کھول کر اندر داخل ہوا تو چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ایک بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا. خوشیاں واقعی نہایت محنت اور کسی خاص جذبے سے سجایا گیا تھا. خوشی ولا کا سب سے زیادہ خوبصورت اور وسیع و عریض کمرہ تھا جو ایک بہت بڑے حصے پر مشتمل تھا جس کے سامنے والی دیوار شیشے کی تھی اور باہر چھوٹے سے باغیچے میں لگے سارے پھول کمرے کا حصہ ہی معلوم ہوتے تھے. باغیچے کے درمیان بنے چھوٹے سے فوارے نے سامنے کے منظر کی دلکشی رونق میں 4 چاند لگا دیے تھے. خاموشی میں پھولوں کی بھی خوشبو اور فوارے سے گرتے پانی کی آواز فضا میں روح افزا اثر پیدا کرتے تھے. اس نظارے سے دل میں عجب سی ہلچل ضرور ہوتی تھی. ڈیپ ریڈ ویلویٹ کے پردے دن کے وقت جس انداز سے سائڈ پر ہوتے اس کو نہ سرہانا انتہائی بدذوقی کی علامت تھا. فرنیچر اعلیٰ پسند کا منہ بولتا ثبوت تھا. موٹے رنگین پایوں والے بیڈ پر نفیس سی وائٹ چادر بچھی تھی اور تکیے کی پشت سے ٹیک لگائے بڑی بھی گہرے سبز رنگ کے کمبل کو ٹانگوں پر پھیلائے آنکھیں بند کیے سفید موتیوں والی تسبیح پڑھ رہی تھیں. ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا. زہیب ہمیشہ ان کو پریوں کی نانی کہتا تھا. ویسے ہی تھیں جیسے کہانیوں میں پریوں کے دیس کی بڑھیا ہوا کرتی تھی. اس طرز خاطب پر وہ ہمیشہ مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا کرتی تھیں. آہستہ روی سے چلتا زہیب ان کے پاس آ بیٹھا تو انہوں نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا جو نظریں ان کے سبھی چہرے پر جمائے بیٹھا تھا. آپ ٹھیک ہیں نہ بڑی بھی؟ ان کی کمزور جھریوں والے ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں پر لیے ان سے پوچھ رہا تھا. ہاں میں تو ٹھیک ہوں. اپنی مخصوص مسکراہٹ چہرے پر سجائے بڑی بھی بولی. کدھر ہیں آپ کے ظالم سیاد؟ زہیب ادھر ادھر دیکھتے ان کو تنگ کرنے لگا. بری بات ایسے نہیں کہتے. وہ اس کو سرزنش کرتے ہوئے بولی. پتہ نہیں وہ ظالم سیاد ہیں یا کچھ اور لیکن ایسے ہی ہے. جب سے میں نے ان کو جانا ہے بات چاہے کچھ بھی نہ ہو لیکن اثرات ضرور ہوتے ہیں. بڑی بھی آنکھوں کی پتلیوں پر چھا جانے والی نمی کو اپنی بوڑھی پوروں سے صاف کرتے بولی تو زہیب سرد سی آہ بھر کر رہ گیا. بڑی بھی آپ جانتی ہیں دادا جی اور چھوٹے چاچو کے بیچ آج کل جو کچھ چل رہا ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں. بڑی بھی شکستگی سے بولی. تو زہیب عجب سے تاثر سے ان کو دیکھنے لگا. لیکن بیٹا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. بس یہی دعا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کی یہ ضد ختم ہو جائے. وہ انتہائی مایوسی سے بولی تو لمحہ بھر کو زہیب بھی خاموش ہو گیا. بڑی بھی کیا آپ کے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں جس سے یہ قدرت ختم کرائی جا سکے اور خوشی ولا پھر سے خوشیوں کا گہوارہ بن جائے؟ بیٹا میں بس اتنا جانتی ہوں کہ پچھلے 16 برس سے تمہارے دادا جی صرف اپنی ضد پر قائم ہیں. مسئلہ اتنا بڑا نہیں جتنی بڑی اب ان کی ضد ہو گئی ہے. بیٹے کے سامنے جھکنا ان کی شان کے خلاف ہے اور بیٹے کی بس ایک ہی رٹ ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے تو وہ کیوں جھکے. اور ان کی ضد اور جھوٹی شان آج اوروں کی زندگیاں بھی تباہ کر رہی ہیں لیکن ان کو احساس تک نہیں. ان کی ضد آج ایک معصوم کو دربدر کر رہی ہے. ان کی جھوٹی انا کسی کو راستے کا پتھر ہو یا جو خاک ٹھوکروں کی زد میں ہے. اب تم ہی بتاؤ کون سا ایسا طریقہ ہو کہ خوشی ولا کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں. بڑی بی کا اندرونی خلفشار سامنے آیا تو زہیب بس ان کو دیکھتا رہ گیا. نہیں بڑی بی میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. کسی صورت اس کو راستے کا پتھر نہیں بننے دوں گا. دادا جی اور چھوٹے چاچو کو اپنی ضد چھوڑنی ہی پڑے گی. زہیب پرعزم انداز میں بولا تو بڑی بی مسکرا دی. بڑی بی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. مجھے اگر کسی طرح صابر اللہ بخشے کا پتہ چل جائے تو کیا دادا جی اور چھوٹے چاچو کی لڑائی ختم نہ ہو جائے گی؟ زہیب سوتا پر امید سا بڑی بی کی طرف دیکھتا ان سے پوچھ رہا تھا. ہاں ہو جائے شاید لیکن صابر اللہ بخشے ہے کہاں یہ کوئی بھی نہیں جانتا. صرف اللہ ہی جانتا ہے یا پھر سکندر حیدر نے سچی کہا ہے. پچھلے 16 برس سے کبھی کسی صابر اللہ بخش کا فون آیا نہ خط اور نہ ہی اس نے پلٹ کر کوئی خبر لی. تو ایسے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اس نام کا کوئی شخص اس دنیا میں موجود ہے بھی یا صرف سکندر حیدر کی من گھڑت کہانی ہے؟
اور تمہارے دادا جی صحیح ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ سکندر حیدر بھی بس خاموشی سے یہ جنگ لڑ رہا ہے، اب اللہ ہی جانے کون سچا ہے اور کون کتنا غلط۔ بڑی بھی زہیب کو آج پھر ماضی کی سچائیوں کی کھوج لگانے پر عمل پیرا ہوتا دیکھ کر بول رہی تھیں، اور اس کی پیشانی پر سلوٹیں مزید گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر بڑی بھی، میں وفا کو کسی صورت ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر پھپھو بھی پریشان ہے، آپ جانتی ہیں نا بڑی بھی، وفا ذرا سی بات پر کتنی اپسٹ ہو جاتی ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ اب اس معاملے میں اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ چھوٹے چاچو نے اس کو مینٹلی تیار ہونے کو بولا ہے اور وہ بن موت مر رہی ہے۔ بڑی بھی آئی ہے میرے ساتھ ہی، مشکل سے خود پر کنٹرول کر کے میں نے اس کو کچھ مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس اطمینان میں بھی اس کا دل پھڑپڑا رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ زہیب انتہائی بے بسی اور اضطراب سے بڑی بی کے سامنے بول رہا تھا، اور ان کا دل بچوں کی سی اس حالت بڑوں کی ضد پر خون کے آنسو روئے جا رہا تھا۔ میں کہہ دیتا ہوں بڑی بی کہ اگر دادا جی اور چھوٹے چاچو نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو میں بھی کچھ کر گزروں گا، چلا جاؤں گا اس کو لے کر کہیں بہت دور، جہاں نہ دادا جی کی جھوٹی ناراضگی نہ چھوٹے چاچو کی کوئی ضد۔ وہ بہت جذباتی سا بولتا بڑی بی کی طرف مڑا تو ان کی غیر ہوتی حالت زرد پڑتی رنگت سے گھبرا کر ان کی طرف لپکا، اور ان کی نظروں کا تعاقب کیا تو لمحہ بھر کو وہ بھی لڑکھڑا گیا۔ دل میں بے شمار وسوسوں نے سر اٹھایا تھا۔ لو پھر وہی بات، کسی نے کہا کہ محبت کو دھوکے سے حاصل کرو۔ محبت کو حاصل کرنا نہیں پڑتا، وہ تو آپ ہی ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی محبت میں بھی سب کچھ جائز ہوتا ہے؟ میرے خیال میں تو آپ کے اور اپنے اوپر منحصر ہے کہ آپ محبت میں سب کچھ جائز سمجھتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے نزدیک محبت میں جیت ضروری ہے تو ہاں، اس جیت کی خاطر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ پھر کسی کو بھی اپنی محبت تک کو بھی دھوکہ دے کر حاصل کر لو۔ احمد مہر ہال میں داخل ہوا تو وفا اور پلوشا محبت پر بحث چھیڑے بیٹھی تھیں، اور عشا رابیل خاموشی سے بیٹھی محویہ سے ان دونوں کو سن رہی تھیں۔ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ احمد مہر کو دیکھ کر عشا نے اس کو بھی بحث میں شامل کرنا چاہا۔ کس بارے میں؟ احمد مہر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہی کہ کیا ہم اپنی محبت کو دھوکے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ اب کہ رابیل بولی تو احمد مہر سوچ میں ڈوب گیا، لیکن ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک اس کی بے ایمانی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ تو پلوشا اس کو گھڑتی پہلو بدل گئی۔ محبت ایک طرفہ ہے کہ دونوں طرف ہے؟ آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ پلوشا کے کترانے پر محفوظ ہوتا احمد مہر ہنستا ہوا بولا، دونوں طرف برابر لگی آگ میں حاصل کیا کرنا ہے؟ وہ تو برابر لگی ہے نا۔ ایک طرفہ محبت کی بات کر رہی ہیں نا ہم۔ صرف آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا آپ دھوکہ دیں گے؟ وفا اس پر واضح کرتے ہوئے بولی، اگر مجھے کسی سے شدید محبت ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس سے انجان ہو۔ وہ ہنستے ہوئے پلوشا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے چونک کر اس کو دیکھا تو سٹ پٹا کر نظروں کے ساتھ رخ موڑ گئی تو احمد مہر کا بے ساختہ کہکا ان سب کو چونکا گیا۔ بھائی آپ ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ دھوکے سے حاصل کریں گے اپنی محبت کو یا نہیں، یہ نہیں پوچھا کہ وہ انجان ہوگی یا نہیں۔ رابیل تپ کر بولی تو وہ ہنس پڑا، ہاں میں کچھ بھی کروں گا اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر وہ جیت ہوئی نا؟ محبت کہاں ہے؟ پلوشا اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ محبت ہی کو تو جیتنا ہے نا، اور پھر وہ دن دور نہیں رہے گا جب اس کو بھی مجھ سے اتنی ہی شدید محبت ہو جائے گی۔ احمد مہر مسکراتے ہوئے بولا، پر کاٹ کر پنچھی کو قید کر لو تو اس کے پنجرے سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ محبت وہ ہے کہ آپ کی فیلنگز اتنی طاقتور ہوں کہ آپ کو دھوکے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ کی محبت خود بخود ہی آپ کی ہو جائے۔ پلوشا نے بے نیازی سے بولی تو وہ سب خاموش ہو گئیں۔ احمد مہر کی نظریں اس کو نروس کرنے لگیں تو وہ بالوں کو باندھنے لگی اور احمد مہر کی طرف دیکھا۔ اس نے سر ہلا کر اس کو بال باندھنے سے منع کیا تو یکدم ہی اس کے ہاتھ بے جان ہو گئے، اور احمد مہر کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ وفا کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ اس نے احمد مہر کی نظروں کا تعاقب کیا تو پلوشا کا کترانا، اس کی مدھم مسکان وفا کے لیے حیرت انگیز انکشاف تھا۔ کسی کی زندگی داؤ پر نہیں لگنے دوں گا، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ زہیب کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی تو وہ گھبرا گئی، یہ کیا ہونے والا ہے؟ یا اللہ رحم کرنا۔ وہ دل میں دعا مانگنے لگی، مجھے زہیب پر ہی اعتبار کرنا ہے، بس وہی ہے جو سب ٹھیک کر سکے گا۔ لیکن بابا، میں نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ ہوں گی۔ اف خدایا، مسلسل شور سے اس کا سر دکھنے لگا تو وہ ہال سے اٹھ کر زہیب کی تلاش میں خوشیاں کی طرف بڑھنے لگی۔ باہر کھڑی اندازہ لگا رہی تھی کہ زہیب اندر ہے یا نہیں کہ اندر سے آتی آواز پر وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ خوشی ویلا میں چھوٹوں کو بولنے کا اختیار نہیں دیا گیا، بڑے ہی فیصلوں کا حق رکھتے ہیں، اور یہ بات تم بھی جتنی جلدی ذہن نشین کر لو اتنا ہی اچھا ہے۔ شیر گلبدین حیدر کی گرجدار آواز باہر کھڑی وفا کو دہلا گئی۔ لیکن دادا جی یہ تو، زہیب لڑکھڑاتی آواز میں بولنے لگا۔ بس، انہوں نے ہاتھ اونچا کر کے چپ کرا دیا تو جہاں وہ 2 قدم پیچھے ہٹا وہاں بڑی بی آ ملی اور وفا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے
تم ہوتے کون ہو میرے فیصلوں پر دخل اندازی کرنے والے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اپنی باغی سوچ کو لگام دو لڑکے، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ شیر گلبدین حیدر عالم تیش میں بولتے جا رہے تھے۔ دیکھیں آپ بس بیگم، آپ اس معاملے میں نہ ہی بولیں تو بہتر ہوگا، یہ نہ ہو اب اس عمر میں ہمارے رشتے میں دراڑ پڑ جائے اور راستے الگ ہو جائیں۔ گلبدین حیدر نے بڑی بی کو کی طرف رخ کیے ستم کی انتہا کر دی تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ زہیب ان کی بڑی بی کے ساتھ رویے پر حیرت سے دو چار کھڑا رہ گیا۔ باہر کھڑی وفا نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آواز کو اونچا ہونے سے روکا۔ سکندر حیدر کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے خوشی ولا میں دراڑ پڑی ہے اور آج ایک اور سکندر ہمارے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ رہی صحیح خوشی کو ختم کرنے تو آپ ہی چاہتی ہیں کہ ابھی بھی ہم بھی دیکھیں؟ بڑی بی کی طرف رخ موڑے وہ حد درجہ غصیلے لہجے میں ان سے بات کر رہے تھے، جس صفاقی اور بے رخی سے انہوں نے بڑی بی کو زہیب کے سامنے شرمندہ کیا۔ زمین پر لا پٹخا اس سختی پر بڑی بی کی آنکھوں کا پانی بند توڑ گیا تو زہیب سے بڑی بی کی یہ ذلت برداشت نہ ہوئی اور وہ لپک کر ان کے پاس آیا۔ چلیں بڑی بی آپ میرے ساتھ، ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے زہیب ان سے بولا تو شیر گلبدین حیدر نے خشمگی نظروں اس پر جما دیں۔ بڑی بی کو ان کی آنکھوں سے نکلتی چنگاریاں لرزانے لگیں۔ باہر کھڑی وفا دم سادے اندر ہوتی کاروائی کو سنتی آنسو بہاتی رہی۔ نہیں بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ۔ آنسو صاف کرتے بھرائی آواز میں بولیں، آپ ہزار بار اپنے بیٹوں پوتوں اور بھی جس سے چاہیں ملیں، لیکن یاد رکھنا بیگم، خوشیاں سے ایک بار بھی ناراض ہو کر گئیں تو اس کا دروازہ آپ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ برسوں پہلے شیر گلبدین حیدر کی چنگھاڑتی آواز آج بھی ان کی سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے اس پر عمل بھی کیا، لیکن آج تک وہ نہ جان سکیں کہ اس پابندی پر کون سے جذبے کا عمل زیادہ ہے، ان کے پیار کا یا پھر ضد اور انا کا۔ بڑی بی کے لہجے کی شکستگی اور تھکاوٹ زہیب سے کسی طرح چھپی نہ رہ سکی۔ دادا جی کے رویے نے ایک الاؤ دہکا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر چلتا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تو بڑی بی اس کے تیوروں سے لرز کر رہ گئیں۔ کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں دادا جی جن کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ غیر جانبداری سے سوچ کر فیصلہ کریں کہ آپ کے اس خوشی ولا کو کس نے حصوں میں بانٹا ہے، ان خوشیوں کو ختم کرنے میں کس کا کتنا عمل دخل ہے، کون ہے ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا قاتل۔ دادا جی اس کا فیصلہ آپ خود کریں۔ زہیب ان کو آج حقیقت بتانے لگا تھا تو شیر گلبدین حیدر آگ برساتی آنکھوں سے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ باہر کھڑی وفا کے کانوں تک زہیب کی آواز پہنچی تو اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ آپ تو سچ بولنے اور سننے والے تھے نا، تو پھر پچھلے 16 برس سے کیوں اپنے ہی بیٹے کو سچ بولنے کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ بڑی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو زہیب نے پلٹ کر ان کو دیکھا اور سب سے بڑھ کر دادا جی آپ فیصلہ کریں، کس کی ضد کی وجہ سے آج بڑی بی کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں؟ انتہائی جرأت سے پہلی بار زہیب شیر گلبدین حیدر کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا، ان کو آگ بگولا تیش میں چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا۔ خوشیاں کا دروازہ عبور کر گیا۔ دروازہ کھلنے پر باہر کھڑی وفا چونک کر سیدھی ہوئی تو زہیب نے اس کو دیکھا، آنکھیں آنسوں سے بھری اور چہرہ انتہائی یاسیت کا شکار تھا۔ زہیب بے بسی سے چند پل اس کو دیکھتا رہا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں کہتا آگے بڑھا تو وفا بھی منو بھاری قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ تمہارے آنسو میری کمزوری ہیں وفا، اور مجھے کبھی اتنا کمزور نہ کرنا کہ تمہارے حصول کے لیے میں کسی بھی حد تک چلا جاؤں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ تم میری طاقت بنو گی۔ 20 منٹ کی ڈرائیو وفا کی سسکیوں کی آواز مسلسل سماج سے ٹکراتی رہی تھی۔ گاڑی رکتے ہی وہ جانے لگی تو زہیب کی گمبھیر آواز پر وفا نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ کو پکڑے انتہائی بے بسی سے ونڈ سکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ وفا نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو زہیب نے اس کو دیکھا تو وہ اسبات میں سر ہلاتی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور زہیب گہرا سانس لے کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا اور اس کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی لانگ ڈرائیو پر نکل گیا۔ کمال ہے بھائی صاحب، کدھر غائب ہو گئے؟ اس دن سے سوچ رہا ہوں کہ نہ جانے ایسا کیا ہونے والا ہے جو آپ کو پتا ہے اور مجھے نہیں، پر آپ ہو کے ہاتھ ہی نہیں آتے۔ 3 مس کال کے بعد اب مسلسل بجتے موبائل کو زہیب نے کان سے لگایا تو احمد مہر کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر وہ بھی بس خاموشی رہا۔ بھائی کیا ہوا؟ اب کہ احمد مہر بھی مدھم لہجے میں بولا۔ پچھلے 2 دن سے ہر طرف حیرانی سی چھائی ہوئی ہے، نہ ہی بڑی بی کو دیکھا اور نہ ہی دادا جی کو۔ آپ بھی غائب ہو ایک دم سے، کیا ہو گیا ہے سب کو؟ میں شام تک آ رہا ہوں پھر بتاؤں گا۔ زہیب نے اس کو بہلانا چاہا۔ نہیں بھائی، مجھے ابھی بتائیں کہ آخر کیا ہوا ہے۔ دادا جی نے رشتوں کے فیصلے کیے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ رشتوں کے فیصلے ہماری مرضیوں کے بغیر ہوں۔ احمد مہر اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں بولا، دیکھو احمد مہر، تم کسی قسم کی جلد بازی سے کام نہیں لوگے، صبر کرو، میں نے بات کی ہے دادا جی سے۔ اس وقت وہ سخت غصے میں ہیں، بڑی بھی ان فیصلوں کی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے ماحول ٹینس ہے۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زہیب احمد مہر کی جذباتی طبیعت سے واقف تھا،
اس لیے اس کو کسی قسم کی پیش قدمی سے روکتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں بولا، یقیناً فیصلے ایسے ہیں کہ ان پر احتجاج کیا جائے، اور میرے لیے یقیناً پلوشہ نہیں اور آپ کے لیے وفا نہیں ہے نا بھائی؟ احمد مہر پرسوچ انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں ایسا ہی ہے، پر بات ہوگی۔ زہیب نے کبھی بھی مزید پوچھ گچھ سے بچنے کے لیے مختصر جواب کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا، اور احمد مہر سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا احمد مہر، تم کیوں اس وقت شیر گل بدین حیدر بنے ہوئے ہو؟ وہ ڈھیر سارے گلاب اور وائٹ للی کے پھول ہاتھ میں پکڑے ہال میں داخل ہوئی تو پہلی نظر میں ہی گمسم، انتہائی سنجیدہ، ماتھے پر بے شمار سلوٹوں میں گھرے احمد مہر پر پڑی تو مسکراتے اس کو چھیڑا، لیکن سوچوں میں ڈوبے اس وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تو وہ تحقیر آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتی، گلدان میں پڑے مرجھائے پھولوں کو نکال کر گلدان ہاتھ میں پکڑ کر اس کو دھونے کے غرض سے باہر نکل گئی۔ خوشی ویلا میں سب کے ذمہ ہی کوئی نہ کوئی کام تھا، نوکروں کی لائن لگانے کے بجائے لڑکیاں مل کر سب کام کرتی تھیں، کچن کا کام پلوشا، عشا اور رابیل مل کر کرتی تھیں، اس کے علاوہ ہال کی سجاوٹ کا کام پلوشا کی ذمہ داری تھا، باقی کمروں کے کام بھی اسی طرح بانٹے ہوئے تھے۔ ابھی بھی پلوشا گلدانوں میں پھول سیٹ کرنے آئی تو احمد مہر کو یوں خلاف توقع پرسوچ انداز میں بیٹھا دیکھا تو ششدر رہ گئی۔ احمد مہر، پلوشا واپس آئی تو احمد مہر اسی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی احمد مہر کی اس غیر معمولی سنجیدگی پر حیرت ہوئی، قریب آتے ہوئے اس کے کندھے پر آہستگی سے ہاتھ رکھا تو وہ یوں چونکا جیسے اس کی آمد سے ہی بے خبر ہو۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس طرح خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ وہ فکر مندی سے گویا ہوئی تو احمد مہر اس کو دیکھنے لگا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ عام سے جملے میں کچھ ایسا خاص تھا کہ پلوشا کی دھڑکنوں میں انجانی سی ہلچل ہوئی۔ وہ نظریں اس پر مرکوز کیے جواب کا منتظر تھا۔ ہاں کیوں نہیں، پر پہلے تم بتاؤ کہ وائٹ لیلیز کے ساتھ ریڈ روز صحیح لگ رہے ہیں کیا؟ اس کے لہجے کے خاص اثر کو ظاہر کرنے کے لیے پلوشا نے بات کو بدلا تھا تو احمد مہر نے سر اس بات میں ہلا دیا، لیکن بولا کچھ نہیں، اور پلوشا دھڑکتے دل کے ساتھ پھول سیٹ کرنے بیٹھ گئی۔ ہاں بولو کیا کرنا ہے؟ اب پلوشا نے شاید خود کو اضطراب سے نکال لیا تھا، اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کا اضطرابی انداز پریشان حال پلوشا کے لیے حیران کن تھا۔ تو مجھے اچھی لگتی ہو پلوشا، اتنی اچھی کہ میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ مدھم لہجے میں اس کی آواز نے پلوشا کو ساکت کر دیا۔ یہ کیسا مذاق ہے احمد مہر؟ کچھ دیر بعد وہ رخ موڑے ناگواری سے گویا ہوئی تو احمد مہر بوکھلا گیا۔ نہیں پلوشا، پلیز غلط نہ سمجھنا، ایسا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کب، کیسے اور کیوں یہ دل بس تمہارے لیے بےتاب رہنے لگا ہے، پلوشا کا ساتھ چاہنے لگا ہے۔ ابھی کچھ نہ کہنا، مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک سب کچھ بدلنے لگا تو مجھے تمہارے اعتبار کی ضرورت لگی، مجھے یقین چاہیے کہ تم میری ہو۔ گمبھیر مدھم لہجے میں اس کا اقرار اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ دل نے اس کی سچائی کی گواہی تبھی دیتی تھی جب وہ ذومینی باتیں کر کے اس کو اسیر کرتا تھا، اب بھی وہ اس کی محبت پر ایمان لے آتی تھی، بس زبان پر کفل لگے ہوئے تھے۔ بولو نا پلوشا، میرا ساتھ دو گی پلوشا؟ احمد مہر بنو گی نا؟ اس کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام کر وہ اس لمحے لجاجت آمیز شدتوں سے بھرپور لہجے میں تجدید وفا چاہ رہا تھا۔ اس کی پرحدت لہجے اور اس کے مضبوط لمس میں مکمل استحقاق تھا، اتنا مکمل کہ پلوشا کے پاس انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ وہ لب بھینچے نظریں جھکائے اس کے مضبوط حصار میں قید اپنے ہاتھ کو تکتی جا رہی تھی، اور احمد مہر چپ چاپ اس کی سمت تکتا اس کے اقرار کا منتظر تھا۔ بڑھتے اضطراب نے پلوشا کے ہاتھ پر بھی دباؤ بڑھایا تو پل کی پل اس نے نگاہ اٹھائی تو چہرے کے رنگوں میں واقعی تفسیر احمد مہر کی کو زندگی کی نوید دے گیا تھا۔ مطمئن سا گہرا سانس لے کر احمد مہر اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو کر بیٹھا تو وہ ابھی تک نظروں کے حصار میں تھی۔ پلوشا جھجکتی ہوئی اس کے سامنے سے اٹھ گئی تو اس کی نظروں کا زاویہ بھی بدل گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں اتنے سیریس ہوئے ہو؟ احمد مہر کا اندیشہ پلوشا کو کھٹکنے لگا تھا۔ اب کہاں احمد مہر اور کہاں اس قدر سنجیدگی، اور پھر پلوشا نے محسوس کیا کہ اس کا ڈھکا چھپا اقرار بھی احمد مہر کی خاموشی کو توڑ نہ سکا۔ وہ تو اس کی شوخ طبیعت سے واقف ہوتے ہوئے کسی بھی لفظی اقرار سے گھبرا رہی تھی، لیکن اس کے برعکس احمد مہر کی خاموشی ایک حیران کن حقیقت تھی۔ دادا جی نے سب بچوں کے رشتوں کے فیصلے کیے ہیں، زہیب بھائی بہت اپسیٹ ہیں کیونکہ ان کے لیے وفا کا انتخاب نہیں کیا دادا جی نے، اور نہ میرے لیے تمہارا۔ زہیب بھائی نے دادا جی سے بات کی ہے، لیکن معاملہ سنگین ہو گیا ہے اور اس کی ضد میں سبھی آ رہے ہیں۔ احمد مہر انتہائی یاسیت آمیز لہجے میں پلوشا کو حقیقت سے آگاہ کر رہا تھا تو جہاں پلوشا کی پلکوں پر احمد مہر کے ساتھ کے خواب ابھرنے لگے تھے، وہاں اب حد درجہ مایوسی کے بادل گھرے نظر آنے لگے تھے۔ سارے خواب چکنا چور ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی من چاہی دنیا میں قدم رکھا ہی تھا کہ خوابوں کا تاج محل منہدم ہونے لگا تھا۔
وہ دادا جی کی طبیعت، ان کی ضد کسی کی ذات سزاوار ٹھہرائی جائے گی۔ مسلسل مختلف پہلو ذہن میں اجاگر ہونے لگے تو پلوشا گھبرا گئی، نہ جانے کیا سوچتی کہ اس نے جھرجری سے لی تو احمد مہر بھی چونک گیا۔ کیا ہوا؟ متغیر لہجہ اپنائیت سے بھرپور تھا۔ وہ سر کو دائیں بائیں ہلا کر کچھ نہ ہونے کا اشارہ کر کے اٹھ کر جانے لگی تو نہ جانے کس سوچ کے ساتھ دوسرے ہی پل اس کا ہاتھ احمد مہر کے ہاتھ میں محفوظ ہو گیا۔ تم فکر نہیں کرنا، سب ٹھیک ہوگا، افسردہ مسکان کے ساتھ وہ گویا ہوا تو پلوشا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے اس کو دیکھا تو اس کی انگلی آنکھوں کی پتلیوں میں چمکتے پانی نے احمد مہر کو بے چین کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا، جس سے مجھے پیار ہو وہ اس سے انجان ہو ہی نہیں سکتی۔ احمد مہر بشاش لہجے میں اس کو چھیڑنے لگا تو اس نے خشمگی نظروں سے اس کو دیکھا۔ ویسے تمہاری آنکھوں میں اپنے عکس کے ساتھ مجھے کھونے کا ڈر اور بند توڑنے کو مچلتا پانی مجھے میری اہمیت بتا گیا۔ احمد مہر بولا تو قدرے لجاتی ہوئی پلوشا رخ موڑ گئی۔ لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنے کی میری خواہش نہیں، نہ ہی میں دوبارہ دیکھوں۔ گمبھیر لہجہ سماعت سے ٹکرایا تو پلوشا نے اس کو دیکھا۔ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ احمد مہر، تم احمد مہر، پلوشا کچھ کہنے ہی والی تھی کہ شیر گل بدین حیدر کی ہال میں آمد اور گرجدار آواز نے ان دونوں کو ہی لرزا دیا۔ عالم تیش میں وہ چلتے ان دونوں کے پاس آ کر رکے اور نظریں پلوشا پر جما دی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دادا جی میں پھول رکھنے آئی تھی کہ احمد مہر کو بیٹھا دیکھا تو رک گئی۔ پلوشا انتہائی ڈرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی تو احمد مہر نے اسی لمحے خود کو انتہائی بے بس پایا، رک گئی۔ اور کوئی بھی نہیں یہاں، اور کچھ ہوتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ نفرت آمیز لہجے میں ادا کیے گئے ان کے الفاظ اس کی ذات کے پرخچے اڑا گئے۔ دادا جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ احمد مہر ششدر سا آگے بڑھتا ہوا بولا اور پلوشا بڑھتے آنسوؤں کے ساتھ تیز تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تمہارے باپ نے تمہیں بتایا ہوگا اگلے ہفتے تمہارا اور کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ ہاں، وفا کا نکاح ہے اور تمہیں تیار ہونا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں وفا کا نام یاد کرتے احمد مہر کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئے۔ وہ حیران سا بس ان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر واپس چلے گئے اور ان کے ادا کیے گئے لفظوں کے بھنور میں دھنستا جا رہا تھا۔ زہیب بھائی کہاں ہیں آپ؟ احمد مہر نے بامشکل خود کو سنبھالا اور زہیب کا نمبر ڈائل کر دیا اور اس کے ہیلو کہتے تیز لہجے میں بولا کیوں؟ کیا ہوا؟ احمد مہر کے انداز پر زہیب ٹھٹکا تھا۔ بھائی، ابھی دادا جی آئے تھے، میرے پاس کہہ رہے تھے کہ اگلے ہفتے میرا اور وفا کا نکاح ہے۔ بھائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ احمد مہر انتہائی بے بسی سے بول رہا تھا۔ بھائی، وفا اور میں، اس پر کیا گزر رہی ہوگی؟ دادا جی کیا کر رہے ہیں یہ؟ اور پاپا بھی اس میں شامل ہیں۔ بھائی بولے نا، کیا ہوا؟ زہیب کی مسلسل خاموشی پر احمد مہر ذرا اونچی آواز میں بولا ہاں، میں جانتا ہوں یہی دادا جی کا فیصلہ ہے۔ چھوٹے چاچو کو ثابت کرنا ہے کہ وفا ان کی بیٹی نہیں ہے، اور یہ ثابت کرنے کا یہی ایک راستہ نکالا چھوٹے چاچو نے کہ تمہارا اور وفا کا نکاح کر دیا جائے۔ کیا؟ احمد مہر کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ اچھا سنو احمد مہر، میں آدھے پونے گھنٹے تک آ رہا ہوں، پھر مل بیٹھ کر سوچتے ہیں۔ پلیز تم کچھ پلوشا یا وفا سے کسی سے کچھ نہ کہنا۔ زہیب اس کو تنبیہ کرتے ہوئے بولا اور فون بند کر دیا۔ بابا، آپ نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے مجھ سے پوچھے بغیر؟ احمد مہر سکندر حیدر کے سامنے کھڑا ان کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا۔ وہ شاید کہیں باہر جا رہے تھے۔ قد آور آئینے کے سامنے کھڑے ٹائی کی ناٹ سیٹ کرتے انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ بیٹا، وفا اچھی لڑکی ہے، واپس مڑتے ہوئے سکندر حیدر نے آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولے بابا، بات اچھی بری کی نہیں ہے، وفا کو ہمیشہ میں نے اپنی بہن سمجھا ہے۔ احمد مہر بولا تو پل بھر کو سکندر حیدر کے آس پاس سناٹا چھا گیا۔ لیکن وہ تمہاری بہن نہیں ہے، اور نہیں ہے، لیکن ہمارا رشتہ بھائی بہن کا ہے۔ احمد مہر ان کی بات کاٹ کر سختی سے بھائی بہن پر زور دے کر بولا تو سکندر حیدر لرز گئے۔ چھوٹے چاچو، زہیب کی آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ ٹھیک ہے چھوٹے چاچو، جو آپ اور دادا جی چاہتے ہیں وہی کریں۔ وفا کی زندگی کا فیصلہ یقیناً آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ مان لیں کہ وہ آپ کی بیٹی ہے اور جو بھی فیصلہ ہوگا سب کو قبول ہوگا، لیکن اگر وہ آپ کی بیٹی نہیں تو اس کی زندگی کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنے کا حق آپ کے پاس کیسے ہے؟ زہیب سکندر حیدر سے پوچھ رہا تھا، لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آہستہ روی سے چلتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ بابا، میں آپ کی الجھن سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس کا یہ حل تو نہیں نا۔ بابا، اس میں کیا مسئلہ ہے جو آپ یہ نہیں مان رہے کہ وفا آپ کی بیٹی ہے؟ ایک بات کے نہ ماننے سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ بابا، آپ کو اندازہ ہے نا آپ کا احمد مہر ماں کے لیے کتنا ترستا رہا ہے۔ وہ لڑکی جس کی انگلی پکڑ کر آپ لائے تھے آج تک آپ کی محبت کے لیے ترس رہی ہے۔ احمد مہر باپ کے جھکے سر پریشان حال کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا اور سکندر حیدر گہری سوچ میں گم بیٹھے تھے۔ ہاں چھوٹے چاچو،
آپ کو شاید اندازہ نہیں، وفا بہت اکیلی ہے۔ آپ کے انکار نے کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے اس کو کس قدر دکھی کیا ہوا ہے۔ بڑی بھی کس قدر مجبور ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانے تو بیٹے کو کھو دیتی ہیں، اور اگر بیٹے کی سائیڈ لے تو شوہر کی نظروں میں مجرم بنتی ہیں۔ آپ کے ایک انکار سے آج کتنے لوگ دوراہے پہ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ خود آپ بھی تو دوہری زندگی جی رہے ہیں نا۔ چھوٹے چاچو بھی ان کو وہ ساری حقیقتیں بتانے لگا تھا جس سے وہ شاید انجان تھے، اور سکندر حیدر مسلسل گہری سوچ میں گم بیٹھے، شاید کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ احمد مہر نے زہیب کی طرف دیکھا جو سکندر حیدر کے چہرے پر نظریں جمائے شاید ان کی گہری سوچ کو پڑھنے کی کوشش میں تھا۔ احمد مہر پر نظر پڑتے ہوئے اس کو اشاروں سے اٹھنے کو کہا اور سکندر حیدر کو سوچوں کے گہرے سمندر میں چھوڑ کر اٹھ کر باہر نکل گئے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ان کی یہ کوشش کامیاب ہوگی۔ تم لوگ کیا جانو میں کس مشکل میں جی رہا ہوں۔ کردار پر لگے داغ کے ساتھ جینا کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ الزام جس میں جو جھوٹ ہے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے اس کو اپنے سر لینا ہی ہے، کیونکہ اس جھوٹے الزام سے میری بریل جمع ہونے کے لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سکندر حیدر فیصلہ کن سوچ کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، اور برسوں بعد آج ان کا رخ خوشیاں کی جانب تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے وہ موسلا دھار برستی بارش کے ٹھنڈے پانی کو پکڑنے کی کوشش میں پوری بھیگ چکی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی برستے پانی کو مٹھی میں قید نہیں کر پا رہی تھی، تو بے بسی سے بے اختیار نظریں آسمان کی جانب اٹھیں۔ برستی بارش سے اس کا چہرہ بھیگ رہا تھا، ہر بار کی طرح آج بھی آسمان سے برستا پانی اس کو اپنا شریک سفر لگا۔ اچانک ہی اس کو اپنے گالوں پر دہکتے لاوے کا احساس چونکا گیا۔ نہ جانے کیسی تنہائی تھی جو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اتنے رشتوں میں کوئی بھی اس کو اپنا نہیں لگتا تھا، ان سب کی محبتیں اس کو بھیک کی طرح لگتی تھیں کہ وہ اس پر ترس کھا کر اس کو محبت دان کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ آج تک اس کا جواب نہ ملا تھا۔ اس کی یاسیت نے اس کے اندر کی دنیا کو تہبالا کر رکھا تھا۔ کیا کر رہی ہو گڑیا؟ دیکھو تو پوری بھیگ گئی ہو۔ اتنی سردی میں اگر بیمار پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ بند کرو کھڑکی کو اور ہٹو وہاں سے۔ سوچوں کا سلسلہ اپنی حدود پھلانگنے کو ہی تھا کہ مزمل بی کی آواز اور آمد فکر آمیز تنبیہ نے اس کو چونکا دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ہاتھ میں پکڑے فون کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھیں، تو وفا نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر رکھے تولیے کی طرف بڑھی۔ مزمل بھی حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ وہ کتراتے ہوئے جلدی سے تولیے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے ان کی طرف پلٹی۔ کیا ہوا پھپھو اماں؟ آپ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ وہ حیرت سے ان کے آنے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ آشی کا فون تھا، پوچھ رہی تھی کہ تم ابھی تک کیوں نہیں پہنچی ہو۔ وہ نظریں اس پر جمائے بول رہی تھیں۔ او مائی گاڈ، اف، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ مجھے آج اس کی طرف جانا تھا۔ پتہ ہے پھوپھی اماں، آشی کی مما کی برتھ ڈے ہے، تو وہ ان کے لیے سرپرائز پارٹی ارینج کر رہی ہے۔ اس کو میری مدد چاہیے تھی، لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ آپ بیٹھے، میں جلدی سے آشی کو کال کر لوں کہ ذرا لیٹ آؤں گی۔ منٹوں میں وفا اس موڈ سے نکل آئی۔ مزمل بھی حیرت سے اس کو دیکھتی اسبات میں سر ہلاتے بیڈ پر بیٹھ گئیں، اور وفا خاموشی سے آشی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ سوری ریئلی میرے ذہن سے نکل گیا، وہ ندامت آمیز لہجے میں بول رہی تھی۔ اچھا فضول کی بکواس نہیں کرو، بس 15-20 منٹ تک نکل رہی ہوں۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے اس کو بتا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ دیر میں ملاقات کرتے ہیں۔ ورنہ جانے کیا کہہ رہی تھی کہ وفا اجلت میں بولتی فون بند کرنے لگی۔ پھوپھی اماں، آپ ساتھ چلیں گی؟ آشی کی مما سے مل کر آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ نہیں، اس وقت تم جلدی میں ہو، پھر کسی دن چلوں گی۔ مزمل بھی اس کو منع کرتے ہوئے بولی، تو وہ وفا وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ پھر میں جاؤں نا؟ آپ کیا کریں گی ابھی؟ کچھ دیر بعد وہ کپڑے چینج کر کے ان سے اجازت لیتی، ان کی مصروفیات بھی پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، شاید بڑی پی کو فون کروں گی، بہت دن ہو گئے بات نہیں ہوئی۔ تم جاؤ لیکن بہت دیر نہ لگانا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں جلدی آ جاؤں گی۔ وہ ان کو پیار کرتی بیگ اٹھائے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ مزمل بی بی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ وفا اور آشی کی دوستی زیادہ پرانی نہیں تھی، لیکن گہری ضرور تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے جب تک ہر بات شیئر نہ کر لیں چین نہیں آتا تھا، لیکن فی الحال یہ دوستی صرف ان دونوں تک ہی محدود تھی۔ آشی اس کے گھر جاتی اور وفا آشی کے گھر۔ ابھی تک بڑوں میں سے کوئی کسی سے نہیں ملا تھا۔ وفا کچھ عرصے سے نوٹ کر رہی تھی کہ آشی کی مما کی نظریں عجیب سی ہو گئی تھیں، کچھ کھوجتی شناسا سی تھیں ان کی آنکھوں میں، جس کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بعض دفعہ ان کا رویہ اتنا عجیب، اجنبی اور روکھا ہوتا کہ وفا کئی دن تک سوچتی رہتی اور ان کے گھر جانے سے کترانے لگتی، لیکن پھر آشی کی محبت اور خلوص اس کو مجبور کر دیتا اور پھر سے وہاں پہنچ جاتی۔
آج بھی وہ تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ نہ جانے آج ان کا رویہ کیسا ہوگا۔ وہ عاشی کے گھر پہنچی تو اس کا پارا 7ویں آسماں کو چھو رہا تھا۔ وفا سے ناراض ہو رہی کہ وہ اتنا لیٹ کیوں آئی ہے۔ اس کی ناراضگی کو وفا مسکرا کر قبول کر رہی تھی۔ عاشی، یوں زبردستی کسی کو اپنا نہیں بنایا جاتا، اس کی اپنی مرضی ہے، ضروری نہیں کہ جب بھی تم بلاؤ وہ دوڑی چلی آئے۔ وفا کچھ بولنے کو تھی کہ عاشی کی مما کی بے لچک کڑک دار آواز نے ان دونوں کو ہی چونکا دیا۔ عاشی حیرت سے اپنی مما کو دیکھنے لگی اور وفا ان کے رویے پر دل برداشتہ سی سر کو جھکا گئی۔ نہیں مما، ایسا نہیں ہے وفا، تو میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم باتیں کرو۔ عاشی کی بات کاٹتے ہوئے وہ انہیں کہہ کر اور باہر نکل گئی۔ سوری یار، مما کو پتہ نہیں کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ عاشی مما کے رویے پر حد درجہ حیران تھی اور وفا سے معذرت کرنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، چھوڑو، چلو تم بتاؤ کیا کرنا ہے۔ وفا اس کی شرمندگی کم کرنے کو بشاش لہجے میں اس سے پارٹی کے بارے میں پوچھنے لگی، لیکن عاشی اس کے لہجے کی بیزاری سے اداس ہونے لگی تھی۔ تھوڑی بہت پلاننگ کے بعد وفا اٹھ کر گھر آ گئی اور عاشی نے قدم مما کی جانب بڑھا دیے۔ مزمل بی نے بے دلی سے خوشی ولا کا نمبر ڈائل کیا، جانتی تھیں کہ آگے سے وہی برسوں کی بیزاریت ہی ان کا استقبال کرے گی، لیکن اس کے برعکس جو خبر ان کو سننے کو ملی اس نے مزمل بی کے ساتھ ساتھ خوشی ولا میں رہنے والے ہر شخص کے دل کو اطمینان سے بھر دیا تھا۔ دوسری طرف سے آتے کہکوں اور شوخ آوازوں سے مزمل بی کا دل بے چین ہونے لگا کہ وہ جلد سے جلد خوشی ولا پہنچ کر اس خوشی کو دیکھیں، خود محسوس کریں کہ اتنے برسوں بعد ان کے میکے کی خوشی کا کیسا مزہ ہے۔ وفا ابھی نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے صہیب کو کہا کہ وہ کچھ دیر بعد ان کو لے جائے، پھر جب وفا آئے گی تو وہ خوشی ولا ہی چلی جائے گی۔ مزمل بھی شکرانے کے نفل ادا کرنے ہی لگی تھی کہ وفا کی آمد نے ان کو چونکا دیا۔ کیا بات ہے بیٹا، جلدی کیوں آ گئی؟ تم لوگوں نے غالباً شاپنگ کے لیے جانا تھا؟ ہاں بس ایسے ہی، عاشی نے کافی تیاری کر رکھی تھی، کہہ رہی تھی، اور چیزوں کی ضرورت ہوئی تو جانا ہوگا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے تمہارے لیے، جس کو سننے سے تمہارے ساتھ ساتھ میں اور ہر ایک فرد ترستا ہوا ہے۔ مزمل بی کے چہرے سے ان کی خوشی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وفا حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ ایسی کیا خبر ہے؟ وفا قدرے بیزاری سے بولی، سکندر بھائی نے آج مان لیا ہے، اقرار کر لیا کہ تم ان کا خون ہو، ان کی اولاد ہو، اس لیے میں خوشی ولا جا رہی ہوں۔ مزمل بی نے وہ انکشاف کیا تھا جن کو سننے کے لیے وہ برسوں ترسی تھی۔ اپنی پہچان ماننے کے لیے اس نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھیں، لیکن آج اس کو یوں لگا جیسے اس کے آس پاس کوئی بم پھٹا ہو۔ وہ جانتی تھی اس اقرار کی وجہ کیا ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا تھا۔ سکندر حیدر نے صرف احمد مہر کے لیے اس کو اپنی بیٹی مانا ہے۔ وہ حیرت سے مزمل بی کی طرف دیکھ رہی تھی جو انتہائی خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ پھوپھی اماں، یہ سچ ہے کیا؟ وفا پہلے ہی عاشی کی مما کے رویے کی وجہ سے اپسیٹ ہو رہی تھی اور اب سکندر حیدر کی طرف سے کیے گئے انکشاف نے اس کو اور ہی دل برداشتہ کر دیا تھا۔ ہاں بیٹا جان، یہ سچ ہی ہے، تم ہماری اپنی ہی ہو۔ مزمل بھی اس کی طرف دیکھتی اس کو یقین دلانے لگی تھی۔ مبارک ہو پھپھو، بلاخر سب ٹھیک ہو ہی گیا۔ زہیب کی خوشی میں لپٹی پرجوش آواز نے ان دونوں کو چمکا دیا۔ زہیب وفا کی موجودگی پر حیران ہوا کیونکہ اس کے خیال میں وہ گھر پر نہیں تھی۔ کیا ہوا وفا کو؟ وہ اس کے افسردہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، پاگل ہے بالکل، اس کو لگ رہا ہے کہ سکندر بھائی نے جو کہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مزمل بی نے وفا کی افسردگی کی وجہ بتائی تو زہیب نے چونک کر وفا کو دیکھا۔ وہ نظریں چراتی اٹھ کر باہر نکل گئی اور کچھ دیر بعد وہ تینوں خوشی ولا کی طرف چلے گئے۔ مما کیا ہوا؟ آپ کو اس طرح اندھیرے میں کیوں لیٹی ہو؟ عاشی کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی مما کو یوں اندھیرے میں لیٹے دیکھ کر حقیقتاً پریشان ہو گئی۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ پچھلے کچھ عرصے سے ان کا موڈ زیادہ خراب رہنے لگا تھا۔ ذرا سی بات پر چڑ جانا اور اکتا جانا ان کا معمول بن گیا تھا، جو عاشی کے لیے کبھی کبھی اذیت ناک ہو جاتا تھا۔ پھر اچانک ہی ان کے وفا کے لیے ناپسندی کا اظہار، وفا کی موجودگی میں بھی بیزاری ظاہر کرنا عاشی کے لیے ایک ایسی گتھی تھی جو کسی طرح سلجھ نہیں رہی تھی۔ وہ رشتوں کی ترسی ہوئی تھی، بس ایک ماموں ہی کی ذات تھی، واقف تھی، اب وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ سارا بچپن ماموں کے آنگن میں دبئی میں گزرا۔ عاشی کے ماموں کی 3 اولادیں تھیں، نمرا، سمرا اور سبحان۔ نمرا اور سمرا بڑی تھیں جبکہ عاشی اور سبحان میں سال کا ہی فرق تھا۔ جب عاشی نے ذرا ہوش سنبھالا تو مما نے اس کو کہہ دیا کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے اور ان کا اس دنیا میں ماموں کی فیملی کے علاوہ کوئی نہیں۔ نہ ہی عاشی ان سے کوئی سوال پوچھے اور نہ ہی اس کو ضرورت ہے۔ یوں عاشی نے نہ کبھی کوئی رشتہ دیکھا نہ جانا۔ عاشی کی مما فریال نے سوچ رکھا تھا کہ عاشی کا رشتہ سبحان سے طے کریں گی۔ فریال کی اس سوچ نے جب الفاظ کا روپ دھارا تو ایک ہنگامہ برپا ہوا۔ گلفراز، عاشی کے ماموں اور نازیہ مومانی نے فریال کو وہ سنائی کہ ان کی ساری دنیا تہو بالا کر دی
اور وہ आशी की हमरा भाई से हर रिश्ता तोड़कर वतन वापस लौट आई। मम्मा, आप सो रही हैं क्या? आशी उनके पास आकर बैठी तो वो उठ गई। नहीं, चंदा सो तो नहीं रही, यूं ही गनूदगी छा गई। वो उठते हुए बोली, मम्मा आप ठीक है ना? क्या हुआ? मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप कुछ उलझी उलझी सी, कुछ बेजार सी लग रही हैं। कोई बात है तो आप मुझसे कह दें। आप ही ने तो कहा था कि हम माँ बेटी नहीं बल्कि सहेलियां हैं। आशी उनके हाथ पकड़े उनसे पूछ रही थी। फरियाल नजरें गैर मरई नुक्ते पर जमाए बुत बनी बैठी थीं। मम्मा, मैंने कभी आपसे कुछ भी नहीं पूछा है। ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज आप उदास भी ना हो। आशी उनका हाथ छोड़ते उठते हुए बोली और वो बत्ते फोन की तरफ बढ़ गई। क्या वो चीखती थी? फरियाल का दिल दहल गया। सच कह रही हो? मुबारक हो जनाब। आशी की पुरजोश आवाज में मुबारकबाद थी। फरियाल को कुछ इत्मीनान दे गई। ओके ठीक है, ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफिज। फोन बंद करके पलटी तो फरियाल सवालिया नजरों से उसी को देख रही थी। मम्मा, आपको पता है वफा के बाबा ने मान लिया कि वफा उनकी बेटी है। पीछे से इतने कहकों की आवाज आ रही थी मम्मा कि मेरा दिल, वो कुछ कहते कहते चुप हो गई। तो फरियाल ने उसकी तरफ देखा। अच्छा मम्मा, आप रेस्ट करें, सुबह बात करेंगे फिर। आशी उठने लगी तो वो बोलने लगी, मेरी और सिकंदर की लव मैरिज थी। फरियाल की मध्यम आवाज आशी की समाज से टकराई तो वो एकदम पलटी थी। सिकंदर? आशी की हैरत सवा नेज़े पर थी क्योंकि उसका नाम आशी हैदर था। फिर ये सिकंदर कौन था? सिकंदर हैदर। फरियाल की सुरगोशी फजा में बुलंद हुई। लेकिन तुम्हारे दादा को ये रिश्ता किसी तौर मंजूर ना था। और मेरे दादा? आशी की समझ में नहीं आ रहा था कि फरियाल क्या कहना चाह रही है। शेरगुल बनीन हैदर। आशी को लगा कि उसके आसपास कोई बम फटा है। वो फटी फटी नजरों से फरियाल को देखने लगी, लेकिन इनके तासरात से कहीं भी गुमान ना हो रहा था कि वो मजाक कर रही होंगी। शेरगुल बदीन हैदर, ये तो वफा के दादा का नाम है। तो इसका मतलब वफा तुम्हारी बहन है क्या? और ये इंकशाफ भी किसी जोरदार धमाके से कम ना था। आशी का सर चकराने लगा और फरियाल ने आगे बढ़कर उससे गले लगा लिया। खुशी विला में गूंजते कहके हर एक के दिल को इत्मीनान बख्श रहे थे। सालों बाद खुशियों का दरवाजा सबके लिए खुला था। शेरगुल बदीन हैदर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। इनके अंदाज में इनकी जीत वाजे थी। सर उठाए अकड़ कर बैठे वो बिन बोले सबको बावर करा रहे थे कि वो ठीक थे, इसलिए इनकी जीत हुई है। जुहेब, मुजम्मल बीबी और वो वफा को लेकर खुशी विला पहुंचा तो सबने इनका पुरजोर इस्तकबाल किया। जुहेब ने नोट किया, छोटे चाचू सिकंदर हैदर वफा से वैसे नहीं मिले जैसे इनको मिलना चाहिए था। वो जोश नहीं था, उनके अंदाज में एक सर्द महरी सी थी जो किसी को नजर नहीं आई। वफा ने जुहेब की तरफ देखा जो हैरत से सिकंदर हैदर की खामोशी को देख रहा था। वफा उनके साथ बैठी तो सिकंदर उसको एक नजर देखकर दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गए। अब्बा जी, आपकी इजाजत से मैं शाहजेब भाई और अलीना भाभी से पलवशा बेटी को अपने अहमद महर के लिए मांगना चाहता हूँ। सिकंदर की आवाज पर सभी खामोश हो गए और गुलबदीन हैदर लब भींचे इनकी तरफ देखने लगे तो अहमद महर का दिल फड़फड़ाने लगा। मेरे ख्याल में तो अहमद महर के लिए रही। प्लीज दादाजी, आप कोई नया फसाना ना शुरू कर दीजिएगा। पहले ही मुश्किल से सब ठीक हुआ है, अब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसको ठीक होने में फिर 16 साल लग गए तो मैं क्या? अहमद महर उनकी बात काट कर बोला तो कुछ के चेहरे की मुस्कान और कुछ के माथे पर सलवटों में चंद इजाफा हुआ था। अगर फैसला कर लिया तो मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? ठीक है, तुम दोनों भाई आपस में तय कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। गुलबदीन हैदर ने इनकी बात ना मानने को जता भी दिया और इजाजत भी दे दी और उठ खड़े हुए। तुमको किसने कहा था बीच में बोलो? मैं बात कर रहा था ना। उनके उठते ही सिकंदर हैदर अहमद महर से खफा होने लगे। आपने सुना वो क्या कहने वाले थे? इसलिए अहमद महर को यूं बाप का टोकना अच्छा नहीं लगा और उठकर वहां से चला गया। शाहजेब भाई, बच्चों की खुशी मर्जी पर मुझे कोई एतराज नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पलवशा को अहमद महर की जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। सिकंदर हैदर ने शाहजेब हैदर के सामने झोली फैलाई तो वो इनको ना कर सके। इनको और क्या चाहिए था? घर का लड़का था, आंखों के सामने पला बढ़ा था और सबसे बढ़कर उनको बेटी की जुदाई भी नहीं सहनी पड़ेगी। शाहजेब और अलीना तो जैसे तैयार बैठे थे या शायद बेटी की खुशी को ज्यादा अहमियत दे रहे थे। लेकिन मुझे अहमद महर से शादी नहीं करनी। अहमद महर खुशियां से हाल में जाने लगा तो पलवशा की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। तुम नहीं जानती ईशा, लेकिन दादाजी के अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। कितनी नफरत थी उनके अल्फाज में और हद दर्जा बेएतबारी। पलवशा इंतहाई दिल बर्दाश्ता हुई थी। दादाजी के अल्फाज अभी तक उसको इस सदमे से बाहर नहीं निकाल पाए थे। अहमद महर ने गहरी सांस ली और हॉल में दाखिल हुआ जहां पलवशा और ईशा मौजूद थी। अहमद भाई,
آپ یوں ہی خوش ہو رہے ہیں، یہ میڈم تو آپ کے ساتھ سے انکار کر رہی ہیں۔ احمد مہر پر عشا کی نظر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، تو پلوشا نے اس کو دیکھا اور رخ موڑ گئی۔ کیا مصیبت ہے یار، ایک کو راضی کرو تو دوسرے کا پارا چڑھ جاتا ہے۔ اس خوشی ولا میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا ہو؟ دیکھو پلوشا، اب تم خواہ کی تکرار کر کے موڈ خراب کر رہی ہو۔ میں جانتا ہوں دادا جی نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا، لیکن اس میں میری کیا غلطی؟ اور ویسے بھی دادا جی کی بات ہی غلط تھی، یوں تو کچھ نہیں ہوا ہے نا؟ احمد مہر اس کو مناتے ہوئے آخر میں شرارت سے بولا تو پلوشا سٹ پٹا گئی۔ اچھا بھائی، میں کچھ دیکھوں، شاید کوئی کام ہو بھائی۔ عشا شرارت سے کھانسی۔ احمد مہر بھی ہنس دیا۔ تم ابھی تک ادھر ہی ہو، میں سمجھا چلی گئی، چلو جلدی جاؤ، مجھے بتاؤ۔ پلوشا عشا کے باہر جاتے ہی وہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی کچھ بھی کہتے تم یوں میرے ساتھ سے انکار کر دیا کرو گی؟ نہیں احمد مہر، میں ایسا نہیں ہے، لیکن وہ دادا جی کے الفاظ بالکل صحیح نہیں تھے نا؟ وہ جھنجھلائی تو احمد مہر اس کی بات کاٹ کر شرارت سے گویا ہوا، میں سخت ٹینس ہو رہی ہوں اور تم کو مذاق سوجا ہے۔ روٹھے لہجے میں وہ رخ موڑ گئی تو دلکش مسکراہٹ نے احمد مہر کے چہرے کا احاطہ کیا۔ کل شام کو منگنی کی تیاری کر رہے ہیں اور تمہیں بھی تیار رہنا ہے۔ اس کی جھنجھلاہٹ اور ٹینسکوپ سے آواز ڈال کر احمد مہر اس کو کچھ اور ہی بتانے لگا تو پلوشا اس خبر پر وہ چونک اٹھی۔ سن رہے ہو نا؟ کیا کہا؟ وہ کچھ نہ بولی تو احمد مہر نے پھر سے پکارا تو اس نے نظریں احمد مہر کی طرف کی۔ دھن جماتا وہ اس وقت بہت اپنا سا لگا تو پلوشا بھی ہر پریشان کن خیال جھٹک کر اسبات میں سر ہلاتی احمد مہر کو پرسکون کر گئی۔ بس اتنا یقین رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، آج کے بعد میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہارے بارے میں ایسے الفاظ نہیں کہے گا جن سے تمہاری خود اعتمادی مجروح ہو جائے، وہ دادا جی ہی کیوں نہ ہو۔ ان کو میری اجازت لینی ہوگی۔ اچھا، اب شام کو ملاقات ہوگی۔ اب تو میں نے بھی کوئی تیاری نہیں، خود اعتمادی سے بولتا باہر سے آئی آوازوں پر یکدم بوکھلا کر اجلت میں بولا تو پلوشا ہنس دی۔ ہنس لو، ابھی وقت میرا نہیں، نہ پھر دیکھوں گا کیسے مذاق اڑاتی ہو، دھمکی کے انداز میں بولا اور وہ مسکراتے ہوئے احمد مہر ہال کے دروازہ عبور کر گیا اور پلوشا مطمئن سی آنے والے وقت کے حوالے سے خواب آنکھوں میں سجائے شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ شام کے فنکشن کے بارے میں سوچتی اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ مما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ جانتی تھی کہ وفا کون ہے؟ آشی کا حیرت سے برا حال تھا، فریال کی بات پر یقین کرنے کو قطعی تیار نہ تھی۔ ہاں، میں جان گئی تھی کہ وفا کون ہے، کس فیملی سے ہے، لیکن شروع میں نہیں، ابھی کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں۔ میں نے وفا سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنی فیملی کے بارے میں بتایا تو مجھے پتا چلا۔ تو وفا کے ساتھ آپ کا ایسا رویہ کیوں ہے؟ آشی عجیب ششوپن میں مبتلا ہو رہی تھی۔ سکندر حیدر کے کپڑے کی مل تھی اور وہ دوسرے ملکوں میں کپڑا سپلائی کرتے تھے۔ کبھی کبھار وہ خود بھی دوسرے ملکوں جاتے تھے اور ان کا آرڈر دبئی جاتا تھا اور تمہارے نانا جی وہ آرڈر لیتے تھے۔ انہی دنوں پاپا کے ساتھ میں بھی بزنس میں انوالو ہو رہی تھی۔ میری ملاقات سکندر سے ہوئی۔ پاپا کو ان کا پرجوش اور سچائی کام کے معاملے میں ایمانداری نے کچھ زیادہ ہی متاثر کیا تھا۔ یوں میری اور سکندر کی جان پہچان ہوئی۔ کب اس جان پہچان نے محبت کا روپ دھارا، ہم دونوں کو پتہ نہ چلا۔ سکندر حیدر ہر دوسرے مہینے دبئی آنے لگے اور ہماری ملاقاتیں بڑھتی گئیں۔ فریال مدھم آواز میں بول رہی تھیں اور آشی کا ہر ایک عضو کان بنا ان کے الفاظ کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ آشی کی نظریں فریال کے چہرے پر جمی تھیں۔ ایسی حقیقتیں آج وہ سن رہی تھی جن کا کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ پاپا کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی جس کی ہر خواہش پوری کرنا پاپا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ سکندر کے ساتھ بڑھتے تعلقات پر بھی ان کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ سکندر نے جب پرپوز کیا تو پاپا نے بغیر کسی ہل و حجت کے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، جس پر گلفراز بھائی نے شور بھی کیا کہ یوں صرف سکندر کے کہنے پر رشتہ کرنا عقل مندی نہیں۔ لیکن سکندر حیدر نے یقین دلایا کہ سب راضی ہیں، بس شادی میں شرکت مشکل ہوگی۔ اور ہمیں چاہیے کیا تھا؟ سکندر جوان تھے، خوبصورت تھے، اچھی عادات کے مالک، اپنا بزنس تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا، کسی اور اعتراض کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ یوں ہماری شادی سکندر کی فیملی کی شرکت کے بغیر دبئی میں ہو گئی۔ ہم تقریباً 2 ہفتے وہاں رکے اور وطن آ گئے۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی جامد خاموشی نے ہمارا استقبال کیا۔ اس وقت سکندر نے بتایا کہ یہ شادی صرف اور صرف سکندر کی رضا سے ہوئی ہے اور مجھے سب کے دل میں جگہ بنا کر اپنا مقام حاصل کرنا ہے، اور اس کوشش میں سکندر نے اپنے ساتھ کا اس طرح یقین دلایا کہ میں ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کی ناراضگی بھول کر نئے مشن کے لیے ہنسی خوشی راضی ہو گئی۔ دوسرے ہی دن سب کے رویے عیاں ہونے لگے۔ وہ حویلی 4 کمروں پر مشتمل تھی اور دوسری حویلی زیر تعمیر تھی، خوشی ولا، جس کی مرمت کا کام اس وقت باقی تھا۔ یوں مہینے بھر میں ہی سب لوگ خوشی ولا شفٹ ہو گئے، لیکن وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔
اور بقول تمہارے دادا جی کے نہ ہی اب ہوگی، کیونکہ حیدر نے ان کے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ ہاں، میں وفا کے ساتھ گئی ہوئی ہوں، خوشی ولا میں اس کا بس ایک ہی حصہ مکمل ہے۔ آشی جو انتہائی محویت سے فریال کو سن رہی تھی، خوشی ولا کے ذکر پر بول اٹھی۔ فریال نے سرد آہ بھری۔ سکندر کو ملا کر وہ 3 بھائی اور ایک بہن تھے، مزمل آپا، جو بہت اچھی تھیں۔ ان کی مدد کے بغیر میں خوشی ولا کے لوگوں کا دل کبھی نہ جیت سکتی تھی۔ مزمل آپا پھوپھی اماں، وفا ان کو پھوپھی اماں کہتی ہیں، لیکن وفا تو ان کے پاس ہی رہتی ہے۔ آشی حیرت زدہ سی بولی بغیر نہ رہ سکی تو فریال نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ فیروز بخت بھائی اور زرینہ بھابھی کے 3 بچے تھے، زہیب، رابیل، عشا، شاہزیب بھائی اور علینا بھابھی کی ایک ہی بیٹی پلوشا۔ تمہارے دادا شیر گل بدین حیدر عجب انسان تھے، بہت ضدی اور گھمنڈی۔ بڑی بی یعنی تمہاری دادی بہت ہی اچھی تھیں، لیکن تمہارے دادا کی ضد اور انا نے ان کو بہت دکھی کر دیا تھا۔ مجھے اور سکندر کو انہوں نے خوشی ولا میں جگہ دے دی تھی، لیکن ان کی ضد اور اونچی شان ان کو ہمیں دل میں جگہ دینے سے روک رہی تھی۔ ذرا ذرا سی بات کو انا کا مسئلہ بنا دیتے تھے۔ آشی نے محسوس کیا کہ شیر گل بدین حیدر کے ذکر نے فریال کے لہجے کو تلخ کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مرد کو پیسہ عورت کی قسمت سے ملتا ہے اور عورت کو مال و اولاد مرد کی قسمت سے۔ اللہ جانے اس بات میں کتنی سچائی ہے، لیکن شیر گل بدین حیدر اس پر یہ 100% برابر آتی تھی۔ شہر بانوں نے ان کی زندگی میں قدم رکھا تو وہ مالا مال ہو گئے، دولت سے بھی اور بیٹوں سے بھی۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، اکڑ کر چلنا، کسی کو خاطر میں نہ لانا اللہ کے نزدیک یہ بہت برا عمل ہے۔ لیکن گل بدین حیدر اس بات سے انجان صرف اپنی میں جی رہے تھے، اور پھر قسمت بھی مہربان تھی۔ اللہ بھی آزمائش کے لیے خوب موقع فراہم کرتا ہے، لیکن ایسے لوگ اس کی ذات سے ایسے غافل ہو جاتے ہیں کہ ہر ناپسندیدہ عمل کو فراموش کیے اپنے لیے آسائشوں کا سامان مہیا کرنے میں دن رات محنت کرتے رہتے ہیں۔ شیر گل بدین حیدر بھی ایسے ہی تھے۔ سکندر نے ان کی مرضی کے خلاف شادی کر کے ان کی انا کو جو ٹھیس پہنچائی تھی وہ بھول نہیں پا رہے تھے۔ ہر ایک شخص پر اس کا اثر ڈالا۔ انہوں نے خوشی ولا کو نامکمل رہنے دیا، بس جو حصہ مکمل کیا وہی آخری تھا، اور وہ ان کا تھا۔ بڑی بھی بس صرف اس حصے میں ہی رہ گئی۔ خوشی ٹیکسٹائل مل کے 3 حصے کیے جو تینوں بھائیوں کو دے دیے، لیکن پھر بھی ہر ایک بات ان سے پوچھ کر کی جاتی تھی۔ سکندر دل میں شرمندہ تھے کہ ان کی وجہ سے سب کچھ بکھر گیا تھا۔ انہوں نے ان سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ ان کی غلطی کی سزا کسی اور کو نہ دیں، اور خوشی ولا کے جو ٹکڑے کیے ہیں ان کو اکٹھا کریں۔ سکندر نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس پر وہ قائم تھے، لیکن ان کی ضد یہ تھی کہ سکندر مجھے واپس بھیج دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جو سکندر کسی طرح بھی نہ مانے، اور جو کوئی شیر گل بدین حیدر نے طے کیا تھا وہ سب کو منظور ہوگا۔ سبھی اپنے اپنے حصے میں رہنے لگے۔ پھر مما، آپ اور پاپا میں علیحدگی کیوں ہوئی؟ فریال خاموش ہوئی تو آشی نے ان سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا ہوا۔ شیر گل بدین کے علاوہ ہر ایک شخص نے مجھے خوشی ولا کا حصہ مان لیا تھا۔ میری بھی کوشش تھی کہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کروں کہ سکندر حیدر کو سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ میں اپنی محنت، سکندر کے پیار اور مزمل بی کی مدد اور سب سے زیادہ بڑی بی کی دعاؤں سے سب کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ پھر احمد کی پیدائش کے بعد تمہارے دادا بھی خوش رہنے لگے، لیکن ان کی ضد اور انا اپنی جگہ قائم تھی۔ کبھی کبھی ان کی اچانک خوشی مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی، لیکن پھر خیال آتا کہ احمد کی وجہ سے وہ خوش ہیں۔ احمد مہر۔ آشی یکدم چونکی تھی۔ یہ بھی ایک جھٹکا تھا۔ آشی ششدر رہ گئی۔ ہاں، میرا احمد مہر بہت ہی پیارا تھا، پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ اب فریال کھوئے لہجے میں بولی، مما، احمد مہر کی شادی پلوشا سے ہو رہی ہے، کل شام کو ان کی منگنی ہے۔ آشی فریال کو بتا رہی تھی، ہائے، میرا احمد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب اس کے چہرے کے پھول بھی سجنے لگے، اور میں کتنی بدقسمت ماں ہوں۔ فریال آبدیدہ لہجے میں بولی تو آشی ابھی تک ان کے انکشاف سے سنبھلی نہیں تھی۔ مما، اتنا سب کچھ ہے میرے پاس اور آپ نے مجھے اس سے بے خبر کیوں رکھا اب تک؟ آشی بولی تو فریال اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پھر بولنے لگی، ہم بہت خوش تھے اور پھر احمد مہر نے اس خوشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ سکندر کہتے تھے کہ احمد مہر ہمارے لیے برکت والا ہے، جس کے آنے سے ساری تکلیفیں دور ہو گئی۔ انہی دنوں زرینہ بھابھی کے ہاں عشا کی پیدائش ہوئی تھی، اور کوئی مہینہ بھر میں علینا بھابھی کے ہاں پلوشا نے جنم لیا تھا۔ اسی دوران تمہارے نانا کی وفات کی خبر آ گئی۔ سکندر، میں اور احمد مہر کو دبئی جانا تھا، لیکن تمہارے دادا جی نے احمد مہر کو جانے نہیں دیا، اور صرف میں اور سکندر گئے، اور 5 دن بعد ہم واپس آئے تو احمد مہر کی طبیعت بہت خراب تھی۔ سکندر اور تمہارے دادا جی کی جھڑپ ہوئی تو ان کی وجہ سے احمد مہر بیمار پڑ گیا۔ یوں دوریاں ایک ایک بار پھر حائل ہونے لگیں۔ تمہاری پیدائش پر تمہارے دادا نے کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا،
نہ ہی کسی خوشی کا اظہار کیا۔ سکندر ان دنوں سوچ رہے تھے کہ فیروز بخت بھائی کے ساتھ مل کر کوئی ایک اور مل کی بنیاد رکھیں اور وہ اس سلسلے میں کچھ مصروف رہنے لگے، لیکن مجھ سے یہ یا بچوں سے وہ غافل نہیں تھے۔ میں نے اور سکندر نے ایک بات طے کی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کا اعتبار کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم کو اپنی طے کردہ باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ سکندر کسی بات پر کچھ الجھے ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر وہ ٹال گئے اور میں بھی درگزر کر گئی۔ پھر میں اکثر نوٹ کرنے لگی وہ کسی سے فون پر بات کرتے ہیں۔ میں نے صرف 3 بار ان کے منہ سے ترانہ راجا کا نام سنا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس ترانہ راجا سے بات کر رہے ہیں یا کسی سے اس کا ذکر، کیونکہ مجھے سکندر پر اعتبار تھا، اس لیے میں نے یہ بھی درگزر کیا۔ اور پھر سکندر نے کبھی ایسا محسوس بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ مجھے یہ شک ہوتا کہ وہ کسی اور میں انوالو ہو گئے ہیں۔ تم 4 سال کی تھی کہ ایک دن عجیب ہی بات ہوئی جس سے میری اور سکندر کی پوری زندگی بدل گئی۔ سکندر گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک بچی تھی جو 5-6 سال کی تھی، اور سکندر نے بتایا کہ یہ ان کے دوست صابر اللہ بخش کی بیٹی ہے۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے جو اس کی دوسری بیوی تھی، اور ان کی شادی منظر عام پر نہیں تھی، اس لیے وہ اس بچی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ترانہ راجا ان کی دوست کی بیوی تھی جو کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی تھی، اور ترانہ کے والدین نے بھی اس کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ سکندر اس کو اپنے ساتھ لے آئے، انہوں نے لا کر مجھے دی اور مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن پھر نہ جانے کیسے مجھے سکندر حیدر پر اعتبار نہیں رہا، اور اس بے اعتباری پر مجھے شیر گل بدین حیدر نے اکسایا تھا۔ فریال نے اس قدر تلخی سے ان کا ذکر کیا کہ ان کا حلق تک سوکھ گیا۔ آشی نے ان کو پانی دیا جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئیں۔ شیر گل بدین حیدر نے مجھے احساس دلایا کہ صابر اللہ بخش سکندر حیدر بھی تو ہو سکتا ہے، ترانہ راجا اس کی اپنی بیوی بھی تو ہو سکتی ہے۔ آج سے پہلے سکندر نے کبھی کسی صابر اللہ بخش کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اچانک ایسا کون سا دوست نکل آیا جو اتنا اعتبار کرتا ہے کہ بیٹی جیسی نازک چیز کسی دوسرے کو سونپ دی۔ سکندر جھوٹ بول رہا ہے یا یہ اس کی اپنی ہی بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے؟ ایسے بہت سے سوال شیر گل بدین حیدر نے میرے ذہن میں ڈالے، کچھ اس طرح سے کہ میں ان سب سوالوں کو سوچنے لگی۔ اس سے میری اور سکندر کی پہلی اور آخری لڑائی ہوئی، اور یہ سارے سوال میں نے سکندر سے کیے اور وہ شاکڈ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہی سچ ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آیا۔ سکندر اپنی صفائی دیتے دیتے تھک گئے، لیکن مجھ پر شیر گل بدین حیدر کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ فریال پل بھر کے لیے خاموش ہوئی۔ تو آشی چونکی۔ اتنا سب کچھ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، یہ سب تو آشی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ مجھے شاید یقین آ جاتا، لیکن گل بدین حیدر نے کہا کہ ظاہر ہے سکندر تو یہ مانے گا نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن بول وہ جھوٹ رہا ہے۔ سکندر سے سچ اگلوانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس کو دھمکی دو کہ اگر وہ سچ نہیں بتائے گا تو تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ اور مجھے آج تک حیرت ہو رہی ہے کہ میں ان باتوں میں آ کیسے گئی۔ میں نے وہی کیا، سکندر کو خط لکھا اور تم کو ساتھ لے کر خوشی ولا سے نکل گئی۔ لیکن اس کے بعد نہ ہی سکندر آئے اور نہ ہی شیر گل بدین حیدر۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی بے وقوفی پر رونا بھی آیا، لیکن میں واپس نہ جا سکی۔ فریال خاموش ہوئی تو آشی بت بنی بیٹھی تھی۔ مما، آپ کو کیا لگتا ہے پاپا سچ کہہ رہے تھے یا جھوٹ؟ مجھے نہیں پتا، کوئی اپنی بیٹی کسی کو دیکھ کر اس سے غافل بھی تو نہیں ہوتا۔ 6 مہینے تک کوئی صابر اللہ بخش نہ آیا تھا۔ سکندر کے منہ سے ترانہ راجا کا نام میں نے خود سنا تھا۔ ان کا چھپ کر کسی کو فون کرنا بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فریال کے لہجے کی بے اعتباری آشی کے لیے حیران کن تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پاپا پر اعتبار نہیں تھا اور نہیں ہے۔ اعتبار ہے نہ، لیکن کچھ ایسا بھی ہے جو صحیح نہیں ہے۔ شاید ایسا کچھ بھی نہ ہو وہی سچ ہو جو سکندر نے کہا، لیکن اس کا کوئی گواہ نہیں کہ شاید تمہارے دادا جی کے سوال بھی پاورفل ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بات منوانی ہو کہ سکندر مجھے واپس بھیج دیں، کہ محض انہی کا حال ہے۔ فریال بے بسی سے بولی تو آشی کچھ سوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد فریال نے بھی پلکوں سے آنسو صاف کی اور آنکھیں موند لیں، اور آشی وہاں سے اٹھ گئی۔ کیا وفا کو لگا تھا کہ اس کے سر پر چھت گر گئی ہے؟ ہاں، میرے لیے بھی یہ سب اتنا ہی حیران کن انکشاف ہے، لیکن سچ یہی ہے آشی وفا کو ساری حقیقت بتا رہی تھی۔ مما کو سارا کچھ پتا ہے، خوشی ولا کے ہر ایک مکین کے بارے میں وہ جانتی ہیں۔ تو کیسے؟ آشی وفا کو یقین دلا رہی تھی کہ، اور وفا مسلسل خاموش کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وفا، آشی نے پکارا تو وہ چونکی۔ آشی، میں آنٹی سے ملنا چاہتی ہوں، ابھی ابھی تو پلیز۔ آشی، کل احمد مہر کی منگنی ہے، میں آنٹی کو اور تمہیں شامل ہونا ہے، اس کے لیے مجھے ابھی آنٹی سے ملنا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن تم اس وقت اکیلی نہ آنا۔ آشی اس کو اجازت دیتے ہوئے فکر مندی سے بولی، ہاں میں کسی کو ساتھ لاؤں گی۔ وفا عجلت میں بولتی فون بند کرنے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مما دیکھیں آپ سے کون ملنے آیا ہے۔ کچھ دیر بعد وفا زہیب کے ہمراہ آشی کے گھر پہنچی تو وہ ان کو فریال کے کمرے تک لے گئی۔
जो कंबल में मुंह लपेटे शायद सोने की कोशिश कर रही थीं। आशी ने लाइट ऑन की तो अंधेरे के बाद तेज रोशनी से इनकी आंखें चुंधिया गईं। जरा संभल कर वफा को देखा तो वह हैरान रह गईं। इसके साथ खड़े ज़ुहैब की हैरत में भी चंद इजाफा हुआ था। फरियाल चची आप? ज़ुहैब 2 कदम आगे बढ़ता हुआ बोला। वफा ने उसको कुछ ना बताया था, बस साथ चलने को कहा था। वो खुशी खुशी चल पड़ा। वो गाड़ी में ही रुकने को बोल रहा था कि वफा ने उसको अंदर चलने को कहा और अब ज़ुहैब हक्का बक्का खड़ा सब समझने की कोशिश कर रहा था। आशी ने यूं ज़ुहैब को मुतअज्जब देखा तो मुख्तसर उसको बताने लगी जो फरियाल ने सुनाया था। ज़ुहैब का फरियाल को पहचान लेना इस बात का सबूत था कि फरियाल के बयान करदा कहानी में सदाकत है। फरियाल आंटी, मैं आपको खुशी विला ले जाने के लिए आई हूँ। वफा ने फरियाल की तरफ कदम बढ़ाए और इनके पास बैठते हुए बोलने लगी तो जहाँ ज़ुहैब और आशी चौंके वहाँ फरियाल ने भी ठटक कर उसको देखा था। नहीं वफा, ये मेरा और सिकंदर का मामला है। वो कहेंगे तो मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन यूं इस तरह तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जा सकती। फरियाल ने मुंह फेर कर गोया बात ही खत्म कर दी। नहीं आंटी, अब ये मामला सिर्फ आपका नहीं है, इसमें मेरी जात भी शामिल है। आशी और अहमद महर भी इस मामले का हिस्सा हैं। वफा ने गोया हर बात क्लियर करने का तहिया कर लिया था। आंटी, बाबा को सिर्फ और सिर्फ ये दुख है कि आपने उनका साथ नहीं दिया। बाबा ने जो कुछ इस वक्त आपसे कहा था वही सच है। मैं बाबा की बेटी नहीं हूँ और अगर आज बाबा ने इस बात का इकरार किया है तो सिर्फ और सिर्फ अहमद की खुशी के लिए। ज़ुहैब ने चौंक कर वफा को देखा जो बहुत अलग लग रही थी। उसके लहजे में छुपा दुख और आंसू ज़ुहैब को अपने दिल पर गिरते महसूस होने लगे। आशी भी सकते के आलम में खड़ी थी। आंटी, मैं बहुत छोटी थी जब खुशी विला आई थी। मेरे जहन में बाप की तस्वीर में बाबा की झलक कभी नहीं आई। मुझे याद है धुंधला सा, लेकिन इतना मालूम है कि मम्मा की डेथ से पहले मैंने कभी भी बाबा को नहीं देखा था। इनको मैंने तभी देखा था जब यहाँ आई थी। वफा मध्यम भीगे लहजे में फरियाल को सच्चाई बता रही थी और वो तीनों बुत बने वफा को सुन रहे थे। आंटी प्लीज, अब बाबा का एतबार करें, मेरा यकीन करें, बाबा ने भी आपको धोखा नहीं दिया। प्लीज आंटी, आप खुशी विला वापस चलें। अहमद महर ने हमेशा आपको बहुत याद किया है। वफा मिन्नत भरे लहजे में फरियाल को कायल करने लगी तो आशी और ज़ुहैब को उसकी बेबसी और लजाजत आमेज अंदाज ने दुखी कर दिया। ठीक है, मैं खुशी विला जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यूं ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। बस सिकंदर हैदर एक बार कह दें कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है और मैं वापस आ जाऊं। फरियाल भी जैसे यूं अकेले लड़ते लड़ते अब हार गई थी। वफा के आंसू ने उसका दिल भी अपना सब कुछ वापस पाने को मचलने लगा और वो वापस जाने को तैयार हो गई। वफा ने ज़ुहैब को देखा और बाबा को फ़ोन करने को कहा। वो खामोशी से सिकंदर हैदर का नंबर डायल करने लगा। इनके हेलो कहने पर ज़ुहैब ने फ़ोन वफा को थमा दिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं वफा बात कर रही हूँ, तुम इस वक्त कहाँ हो? और ये नंबर ज़ुहैब का है ना? उन्होंने हैरानी से वॉल क्लॉक की तरफ देखा। रात के 10 बज रहे थे तो वो कुछ फिक्रमंदी से बोले, हाँ बाबा, मैं वो बाबा बात यह है कि वफा कुछ बौखला सी गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे और फिर कुछ छिन जाने का एहसास भी हावी हो रहा था। हलक में जैसे कोई गोला सा बन गया। आशी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक उठी। बाबा, मैं ज़ुहैब के साथ आशी के घर आई हूँ। आशी ने ज़रा हौसला दिया तो वो बोली, अच्छा बेटा, अगर तुम्हें उधर ही रहना है तो कोई बात नहीं, तुमने फूफी को बता दिया ना, बस फिर ठीक है। नहीं बाबा, मुझे रहना नहीं है, आपसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उनका लहजा इंतहाई सरसरी था जो वफा महसूस किए बिना ना रह सकी। बाबा, आशी की मम्मा आपसे बात करेंगी। मैं क्या बात करूंगा उनसे? क्या कहना है, जल्दी बोलो। अब के सिकंदर का लहजा उकताहट से भरपूर था। वफा की आंखें आंसुओं से भर गईं। छोटे चाचू अस्सलाम वालेकुम, ज़ुहैब बात कर रहा हूँ। एक लम्हे में ज़ुहैब ने मोबाइल वफा के हाथ से लेकर बात करने लगा। वफा जो बहुत बहादुर बनकर आई थी, पल भर में हिम्मत हार गई। ये सच्चाई बयान करना इतना मुश्किल भी ना था अगर सिकंदर हैदर का रवैया नॉर्मल होता तो। छोटे चाचू, आशी की मम्मा फरियाल सिकंदर है, छोटी चची आपसे बात करना चाहती हैं। ज़ुहैब ने गोया एक धमाका किया था। सिकंदर को अपनी समात पर यकीन ना आया। ज़ुहैब ने इंकशाफ करके मोबाइल फरियाल के हाथ में दे दिया। हेलो सिकंदर, मैं फरियाल, आपकी फरी, मेरी फरी मुझे छोड़कर चली गई थी और आज मैं किसी फरियाल को नहीं जानता। सिकंदर सपाट लहजे में बोलता फरियाल को मजीद निदामत में धकेल गया। मुझे माफ़ कर दें सिकंदर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं जानती हूँ, सिर्फ एक बार मुझे सफाई का मौका दें। फरियाल की भीगी आवाज़ समात से टकराई तो ना जाने क्या हुआ, सिकंदर हैदर का दिल पिघलने लगा। सिकंदर हैदर जो सोचे बैठे थे कि कभी फरियाल का सामना हुआ तो वो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, अब कैसे उसकी एक ही आवाज़ पर उनका दिल पिसीज गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद फरियाल और सिकंदर आमने सामने थे। मैं क्यों आता तुम्हें लेने के लिए? मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाकर तुम गई थी उसके बाद तुम्हारा दूर जाना ही ठीक था।
تم نے مجھے بے اعتبار ٹھہرایا تھا فریال، اور میں بے اعتباری کی آگ میں آج تک جل رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دیں سکندر، میں جان گئی تھی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ احساس ندامت نے مجھے بھی بے چین کیے رکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیسے میں آپ کی ابا جی کی باتوں میں آ گئی اور اپنا گھر اجاڑ دیا۔ فریال ہاتھ جوڑے بھاری آواز میں معافی مانگنے لگی تو سکندر نے چونک کر دیکھا۔ بابا پلیز آپ اسی کسی نادانی کو دہرائیے بغیر سب کچھ اپنے بس میں کر لیں۔ وفا بولی تو زہیب نے بھی اس کی تائید کی۔ سکندر حیدر نے اسبات میں سر ہلایا تو سبھی مسکرا اٹھے۔ مجھے معاف کر دینا وفا بیٹا، اپنے غصے اور بے اعتباری کی وجہ سے میں نے ہمیشہ تمہاری حق تلفی کی ہے، لیکن آج کے بعد سب ٹھیک ہوگا۔ آشی بیٹا تم بھی اپنے بابا کو معاف کر دینا۔ میں تمہارے وجود سے انجان نہ تھا، لیکن شاید اپنی ضد کو ہمیشہ حاوی رہنے دیا اور کچھ نہ کر سکا۔ سکندر حیدر آشی اور وفا دونوں کو ایک ساتھ گلے سے لگائے معافی مانگنے لگے تو ان دونوں کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ گلے شکووں کے بعد بے اعتباری، ضدی پن، نفرت کے بادل چھٹے تو ہر ایک کے چہرے پر سچی مسکان تھی۔ سکندر حیدر، وفا اور زہیب کے ہمراہ ایک بار پھر فریال خوشی ولا جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ اب ان کے ہمراہ آشی بھی تھی۔ سکندر حیدر عہد کر رہے تھے کہ آج کے بعد وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس صبح جب سورج کی کرنیں خوشی ولا کے در و دیوار کو روشن کر رہی تھیں اور ایک ہلچل ہر طرف محسوس ہو رہی تھی، برسوں بعد فریال کی واپسی خوشی ولا کے مکینوں کے لیے حیران کن ثابت ہو رہی تھی۔ ہر کوئی ان کی آمد پر متعجب ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ سکندر نے فریال کی ہمیشہ کے لیے واپسی کا اعلان کرتے اور پچھلی کسی رنجش کو نہ دہرانے پر سب ششدر رہ گئے۔ اس میٹنگ میں شیر گلبدین حیدر شامل نہ تھے، لیکن باقی سب نے تو پہلے بھی فریال کو قبول کر لیا تھا اور آج بھی کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ سکندر حیدر کچھ مطمئن سے ہو گئے۔ آج احمد مہر اور پلوشہ نئی زندگی کا آغاز کرنے لگے ہیں اور ہم سب کوشش کریں گے کہ خوشی ولا میں آج کے بعد ہر پل خوشیوں کا ہو، کوئی رنجش، کوئی ناراضگی یا بے اعتباری اب ہمارے درمیان نہ آئے۔ فیروز بخت نے سب کو مخاطب کر کے کہا تو اس لمحے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو۔ راتوں رات خوشی ولا میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی تھی اور اس خوشی میں ایک اور خوشی کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سکندر اور فریال بھابھی اجازت دیں تو دلکش مسکراہٹ کے ساتھ فیروز بخت پھر سے بولے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ارے نہیں نہیں، اس میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ ان خوشیوں کے لیے تو ہم سب برسوں ترسے ہیں۔ سکندر حیدر شوخی سے بولے تو سب نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ برسوں بعد آج سکندر حیدر کو سب شوخ اور ہنستا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے چھوٹے چاچو، بڑا چہک رہے ہیں۔ زہیب شرارت سے سکندر حیدر کو چھیڑنے لگا تھا۔ بھائی بابا کے ساتھ وہی حساب ہے، آنے سے ان کے آئے بہار، جانے سے ان کے جائے بہار۔ احمد مہر فریال کی طرف اشارہ کر کے لہک لہک کر گانے لگا تو سب کا مشترکہ کہکا سکندر کو سٹ پٹا گیا۔ سکندر، میں وفا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ تمہاری اور بھابھی کی اجازت سے آج شام کی تقریب میں وفا اور زہیب کو بھی ایک پاکیزہ بندھن میں باندھنا چاہتا ہوں۔ فیروز بخت سکندر حیدر سے وفا اور زہیب کی بات کر رہے تھے۔ بھائی وفا کے بارے میں فیصلے کا حق صرف مزمل بی کو ہے، جس نے وفا کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ میں تو اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ بیٹھا تھا۔ سکندر حیدر سر جھکائے بولے تو فیروز بخت مدھم مسکراہٹ کے ساتھ مزمل بی کی طرف مڑے، جو وفا کے بال سہلاتی آنکھوں میں آنسو لیے اور چہرے پر پھیلی مسکان کے ساتھ سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھیں۔ بھائی مجھے کیا اعتراض ہوگا، یہ آپ کا ہی حق ہے۔ حالات ہی ایسے ہو گئے تھے، ورنہ کیا آپ اپنی ذمہ داری نہ نبھاتے؟ ایسے نہیں ہوتا بھائی، بس آپ بڑی بی اور ابا جی کی اجازت دیں اور بچوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ مجھے کیوں کوئی اعتراض ہوگا؟ میرے بھائی آپس میں مل جل کر رہیں گے تو سب سے زیادہ ٹھنڈک میرے کلیجے کو ہی ملے گی۔ آپ بسم اللہ کر کے جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں۔ مزمل بی نے بھی اجازت دے دی تھی اور باقی سب بھی راضی تھے۔ اس لمحے باہر کھڑے شیر گلبدین حیدر نے خود کو ان سے بہت دور پایا تھا۔ ان کو محسوس ہوا کہ آج وہ سب فیصلے خود کر کے رسماً ان سے پوچھ رہے تھے۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ خود ہی ہیں۔ ان کی ضد اور انا نے ان کو سب سے دور کر دیا تھا۔ خوشی ولا کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کو انہوں نے خود ہی ملیا میٹ کر دیا تھا، صرف اور صرف ایک ضد کی وجہ سے۔ آج وہ احساس ندامت کے باعث ہال میں قدم رکھنے سے گھبرا رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اندر قدم رکھیں گے تو جو خوشی کے کہہ کے اندر سے سنائی دے رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، وہ سب پھر سے اپنے اپنے ہال میں بند ہو کر رہ جائیں گے۔ اسی لمحے ہال کا دروازہ کھلا اور وفا باہر نکلی تو ان کو سامنے سوچ میں گم دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ شیر گلبدین حیدر بھی چونکے اور نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر واپس خوشیاں کی طرف چلے گئے۔ وفا ہکا بکا کھڑی ان کو دیکھتی رہ گئی۔ پہلی بار شیر گلبدین حیدر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ششدر سی رہی۔ رابیل اور عشاء کی تلاش میں کچن کی جانب بڑھنے لگی۔
ابا جی آپ کی اجازت اور خوشی سے ہم زہیب اور وفا کی شادی کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری بھی رضا ہے اور بچے بھی اس میں مطمئن ہیں۔ کچھ دیر بعد فیروز بخت اور سکندر حیدر خوشیاں میں شیر گل بدین حیدر کے سامنے تھے۔ ان سے ان کی مرضی اور اجازت پوچھ رہے تھے۔ وہ پیشمانی کے باعث ان سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم سب کی خوشی مجھے عزیز ہے، شیر گل بدین حیدر بولے تو فیروز بخت اور سکندر حیدر نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر شیر گل بدین حیدر کو جو نم آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ سکندر، مجھے معاف کر دو بیٹا، میری وجہ سے تمہاری خوشیوں کو گرہن لگا، وہ آبدیدہ لہجے میں بولے تو سکندر حیدر بڑھتا حیرت میں ڈوبا ان کو دیکھنے لگا۔ نہیں ابا جی، آپ معافی نہ مانگے، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، آج کے بعد ہماری خوشی ولا کو ہم سب کی خوشیوں سے بھر دیں گے۔ کل سے ہی اس میں تعمیری کام رہ گیا تھا، وہ شروع ہوگا اور احمد مہر اور زہیب کی شادیاں خوب دھوم دھام سے ہوں گی۔ سکندر حیدر پرجوش لہجے میں بولتا ان کو مطمئن اور پرسکون کر گیا تھا۔ بھائی لگتا ہے اپنے دادا جی سدھر گئے۔ احمد مہر اور باقیوں تک شیر گل بدین حیدر کی رضامندی پہنچی۔ احمد مہر کی شوخیاں پھر سے شروع ہو گئیں۔ بہت بدتمیز ہو، اب پھر سے نہ دادا جی کو تیش میں دلا دینا، چپ ہی رہو تو بہتر ہے۔ ہنستے ہوئے زہیب اس کو باز رہنے کے لیے مصنوعی غصے سے بولا تھا۔ لو بھائی صاحب، آج تو ہمارا دن ہے نا؟ احمد مہر آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے بولا تو زہیب بھی مسکرا دیا۔ ویسے بھائی صاحب، آپ کو چپ چپ ہو، گرین سگنل نہیں ملا کیا ابھی تک؟ احمد مہر زہیب کی بے معنی سی چپ کو نوٹ کر گیا تو شرارت سے بولا۔ زیادہ شوخے ہونے کی ضرورت نہیں، زہیب اس کو گھورتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اٹھ گیا کہ شام میں فنکشن کو جو تیاری رہ گئی ہے اس کو انجام دینے۔ مما میں جانتا ہوں یہ حق آپ کا ہے، لیکن پلوشا کو انگوٹھی میں خود ہی پہناؤں گا، تبھی مجھے یقین آئے گا کہ ہماری منگنی ہوئی ہے، اور آئی ہوپ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شام کو سب لوگ ہال میں جمع ہوئے تو احمد مہر فریال سے مخاطب تھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر ہنستے ہوئے اجازت دے دی۔ شرم کرو احمد مہر، زہیب نے اسے شرم دلانا چاہی۔ بھائی صاحب، جو شرما گیا وہ مر گیا، وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیٹ تھا، جو ڈر گیا وہ مر گیا، زہیب نے دانت پیستے ہوئے اس کے محاورے کو درست کیا۔ تو احمد مہر کے ساتھ سکندر حیدر بھی جو ان کی تکرار سن رہے تھے ہنس پڑے۔ ابھی ان کی تکرار چل رہی تھی کہ وفا رابیل کی ہمراہ پلوشا ہال میں داخل ہوئیں۔ احمد مہر کی نظریں اٹھیں تو پلٹنا بھول گئیں۔ ڈارک گرین چوڑی دار جامہ وار سوٹ کے ساتھ ڈیپ ریڈ دوپٹہ بہت کرینے سے سیٹ کیا ہوا تھا، ریڈ ہیوی جیولری اور ڈھیر ساری چوڑیاں۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ میں پلوشا پہلے والی پلوشا لگی نہیں رہی تھی، اور احمد مہر کچھ زیادہ ہی دیوانہ ہو رہا تھا۔ اپنا یہ سجا سجایا روپ سب بڑوں کی موجودگی اور احمد مہر کی نظریں پلوشا نروس ہو رہی تھی، اور یہ شرم و حیا اس کے روپ کو اور بھی چمکائے دے رہی تھی۔ احمد مہر، کیمرہ کہاں رکھا ہے؟ زہیب کے بلانے پر اس کی مہویت ٹوٹی تھی۔ بھائی، منگنی کے بعد بھی ایک چھوٹی سی رخصتی ہونی چاہیے تھی۔ احمد مہر کیمرہ اس کو دیتے ہوئے سرد آہ بھرتے ہوئے بولا تو زہیب ہنس پڑا۔ ڈیجیٹل کیمرے کی اسکرین پر وفا پر فوکس کیا، جس نے وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا تھا، جس کے دامن پر گولڈن ربن لگا تھا، ساتھ وائٹ اور گولڈن کلر کا بڑا سا دوپٹہ اور وائٹ ہی نازک سی جولری پہنے وفا کسی حور سے کم نہ لگ رہی تھی۔ چھوٹی سی ہونی تو ایک پہلے بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بٹن پش کرتے ہوئے زہیب بولا تو احمد مہر کا فلک شگاف کہکا بلند ہوا۔ ہاں ہاں، اب تھوڑے بڑے بھی ہونا، 2 قدم آگے ہی ہو گئے۔ احمد مہر شرارت سے بولا تو زہیب اپنی بے اختیاری پر خود کو ملامت کرنے لگا اور اس کو گھورتا منظر سے ہٹ گیا۔ کیا اپنے جبڑوں کو جوڑوں کی تصویروں میں منہ ٹھیک آئے۔ کچھ دیر بعد احمد مہر پلوشا کے ساتھ بیٹھے تھے کہ منگنی کی رسم نبھائی جائے۔ احمد مہر نے نہ جانے کون سے قصے شروع کر رکھے تھے۔ زہیب تصویریں لے رہا تھا، لیکن ہر باری اس کا منہ ٹیڑھا آ رہا تھا۔ وہ تب کر دانت پیستا اس کو کہنے لگا۔ احمد مہر شرافت کے دائرے میں آ گیا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہی سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور منہ میٹھا کرایا۔ شیر گل بدین حیدر بھی مطمئن ہو رہے تھے اور برسوں کی اپنی ضد اور جھوٹی انا کو ملامت کرتے سب کے چہروں پر پھیلی خوشی کو انجوائے کرنے لگے تھے۔ دوسری صبح خوشی ولا کے گیٹ کی بجتی گھنٹی نے سب کو ہی چونکا دیا۔ کچھ دیر بعد زہیب کے ساتھ ہال میں داخل ہوتے شخص نے جہاں سب کو حیران کیا، وہاں سکندر حیدر کے قدموں کی زمین ہل گئی اور غصے کی لہر نے دل و دماغ پر قبضہ کیا۔ صابر اللہ بخش! سکندر کی بڑبڑاہٹ اس قدر واضح تھی کہ اس لمحے سبھی ششدر رہ گئے۔ میں صابر اللہ بخش ہوں، سکندر حیدر کا دوست۔ میں سکندر اور آپ سب سے معافی مانگنے اور اپنی بیٹی کو واپس لینے آیا ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ اس کے الفاظ نے خوشی ولا کے دور و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سکندر دھاڑا تو کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وفا آنکھوں میں آنسو لیے بت بنی کھڑی تھی۔ آج بیٹی کی یاد آئی تمہیں؟ اس وقت کہاں تھے جب؟ سکندر آرام سے بات کرو، صابر اللہ بخش آپ بیٹھیں
और कोई चाय पानी लें, फिर बात करें। शेर गुलबदीन हैदर सिकंदर हैदर की बात काट कर साबिर अल्लाह बख्श से मुखातिब हुए। साबिर अल्लाह बख्श के अल्फाज ने सिकंदर पर लगे इल्ज़ाम से इनको बरी तो कर दिया था, लेकिन इनके मुतालबे ने खुशी विला के दरो दीवार को हिला दिया था। आए बड़े वफा को साथ ले जाने वाले, हम तो वफा को कहीं नहीं जाने देंगे। बड़े सब बातें कर रहे थे कि राबेल, ईशा, वफा और पलवशा सब वहां से उठ गई थी, और राबेल गुस्से में बोली तो ईशा और पलवशा ने भी उसकी तायद की। वफा मुसलसल खामोश थी। मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, वफा बोली तो वो तीनों हैरत से उसको देखने लगी। उसी लम्हे ज़ोहेब वफा को बुलाने आया तो उसके अल्फाज पर बेअख्तियार दीवार को थाम कर रह गया। आप मुझे समझाएं ना ज़ोहेब, मुझे वापस यहाँ आना है या ये तय है? बस मैं देखना चाहती हूँ वो सब लोग कैसे हैं। वफा ज़ोहेब के साथ चलती उसे कह रही थी। ज़ोहेब मध्यम मुस्कुराहट के साथ असबात में सर हिलाता हॉल में दाखिल हो गया। बाबा, दादाजी, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ और मुझे आप सबकी इजाज़त चाहिए। इससे पहले कि कोई कुछ कहता वफा बोली, लेकिन वफा बेटा प्लीज़ दादाजी, मुझे वापस आप सबके पास ही आना है। बस चंद दिन में इन लोगों में जाना चाहती हूँ। पापा ना आते तो मैंने ऐसा कभी सोचा भी ना था, लेकिन अब प्लीज़ आप मुझे इजाज़त दे दें। शेर गुलबदीन हैदर कुछ कहने वाले थे कि वफा उनकी बात काट कर मिन्नत भरे लहजे में उनसे इजाज़त मांगने लगी। सिकंदर हैदर खामोशी से सब होता देख रहे थे। मुजम्मल बीबी मुसलसल आंसू बहा रही थी, लेकिन वफा मुसलसल बजिद थी साबिर अल्लाह बख्श के साथ जाने पर। हाँ क्यों नहीं वफा बेटी, चलो तुम अपने घर मेरे साथ। साबिर अल्लाह बख्श बोले तो उनकी घबराहट और हकलाहट इस कदर वाजे थी कि वहां मौजूद किसी से भी छुपी ना रह सकी। लेकिन वफा साथ जाने पर बजिद थी, तो सिकंदर हैदर ने ज़ोहेब को उनके साथ जाने को कहा। यूं वफा और ज़ोहेब साबिर अल्लाह बख्श की गाड़ी के साथ इनके घर की तरफ चल पड़े। इनके जाते ही खुशी विला में फिर से खामोशी छा गई। साबिर अल्लाह बख्श की अचानक आमद और वफा का यूं उसके साथ चले जाना, सब बहुत हैरान थे। हकीकत में साबिर अल्लाह बख्शी जिसकी बेटी वफा है, और आज जब सिकंदर हैदर ने भी माना कि वफा उसकी बेटी नहीं, तो साबिर अल्लाह बख्श भी आ गया। लेकिन आज साबिर अल्लाह बख्श का वजूद कोई अहमियत ना रखता था। आज के दिन को हम इंकशाफात डे के नाम से याद किया करेंगे। अहमद महर की शोख आवाज़ पर सबने ही उसे घूर कर उसको देखा। बाबा आप फिक्र ना करें, वफा वापस आ जाएगी, हम सबको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। हमारी मोहब्बतें ऐसी नहीं बाबा जो वफा इन सब के लिए भूल जाए। अहमद महर सिकंदर हैदर की शिकस्ता हालत को देखते हुए इनको भी देखने लगा था। वफा ने एक तरफ नज़र खामोशी से ड्राइव करते सबको देखा। 20 मिनट की ड्राइव में किसी ने एक लफ्ज़ भी ना कहा था। एक बहुत बड़े गेट के सामने साबिर अल्लाह बख्श की गाड़ी रुकी तो ज़ोहेब ने भी गाड़ी को रोक दिया था। साबिर अल्लाह बख्श गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ बढ़ा था और वफा को साथ चलने को कहा। वफा ने पहले ज़ोहेब को देखा जो किसी सोच में डूबा था। वफा को साबिर अल्लाह बख्श के अंदाज में कोई अपनायत नजर नहीं आ रही थी। इनका इसको साथ लाना, वहां आना सब कुछ बनावटी सा लग रहा था। वफा सोच में डूब गई कि कहीं उसने साबिर अल्लाह बख्श के साथ आकर गलती तो नहीं की। आप साथ आ रहे हैं ना? गुमसुम बैठे ज़ोहेब की तरफ देखती वो उससे पूछने लगी, तुम अंकल के साथ चलो, मैं गाड़ी लॉक करके आता हूँ। उसका इरादा तो नहीं था, लेकिन साबिर अल्लाह बख्श के अजनबी अंदाज को देखते हुए ज़ोहेब ने इसको अंदर तक छोड़ने की हामी भर ली। तो वफा कुछ मुतमईन सी हो गई और साबिर अल्लाह बख्श के साथ अंदर बढ़ने लगी। ज़ोहेब उसको जाता देखने लगा, फिर सरद आह भरकर गाड़ी से उतरकर इस बड़ी सी हवेली को देखने लगा जो ना जाने क्यों उसे अजीब सी लगी थी। एक नामानूस सी वीरानी और बेजारियत थी वहां। वफा साबिर अल्लाह बख्श के साथ एक वसी और इस हॉल में दाखिल हुई। सुबह का ही वक्त था। एक कोने में लगे डाइनिंग टेबल पर बैठने लगे बैठे लोग यकीनन नाश्ते में मसरूफ थे। सबने पलटकर बस एक नज़र देखा कि कौन आया है, और भी दूसरे ही पल फिर से नाश्ते में मसरूफ हो गए। साबिर अल्लाह बख्श आगे बढ़े और सबको मुखातिब करने लगे। वफा को सिसकी महसूस होने लगी। वफा को सुबकी महसूस होने लगी। हैरत से मुसम्मत सबको देख रही थी जो साबिर अल्लाह बख्श के मुखातिब करने पर हाथ रोक कर इनको देखने लगे थे। वफा को शक होने लगा कि कहीं सभी गूंगे तो नहीं। इसी लम्हे ज़ोहेब भी हॉल के दरवाजे में आ खड़ा हुआ था। अम्मा, ये मेरे दोस्त सिकंदर हैदर की बेटी है और कुछ दिन हमारे यहाँ रहेगी। साबिर अल्लाह बख्श रुक रुक कर बोले तो वफा को लगा इस हॉल की छत उसके सर पर आ गिरी हो। पाँव तले से जमीन सरकती महसूस होने लगी। तुम्हारी मर्जी, हमें क्या एतराज़ होगा। मेज़ के एक कोने पर बैठी वो औरत बोली तो वफा ने इनको देखा जो अपने बनाव सिंगार से कहीं से भी ऐसी नहीं लग रही थी कि इनको दादी कहा जाए। वफा का दम घुटने लगा। उसने पलट कर देखा तो ज़ोहेब की मौजूदगी इसको किसी पनाहगाह सी लगी। पल में ही उसने फैसला किया। ज़ोहेब के कदम वहीं जम गए थे। वफा आओ, मैं तुम्हारा कमरा दिखा दूं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना, या फिर अम्मा को, ये मेरी अम्मा है, लेकिन तुम भी इनको अम्मा ही कहना। बाकी सबसे बाद में तारुफ करवा दूंगा। फिलहाल तो तुम फ्रेश होकर नाश्ता कर लो। साबिर अल्लाह बख्श वफा के पास आते हुए बोले और 2 कदम आगे बढ़े ही थे कि वफा चौंकी। सॉरी अंकल, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह रही।
اب वफा बोली तो साबिर अल्लाह बख्श ने पलटकर उसको देखा। वफा ने ज़ुहैब को देखा तो उसकी आसूदा मुस्कुराहट और मुतमईन अंदाज ने वफा को और बाहिम्मत बना दिया। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? वफा दोबारा साबिर अल्लाह बख्श की तरफ मुतवज्जो हुई। हाँ हाँ चलो। इस लम्हे साबिर अल्लाह बख्श पर वफा को तरस आया था। बरसों तक मैंने साबिर अल्लाह बख्श का इंतजार किया है। मेरी मौजूदगी ने सिकंदर हैदर की जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। मेरी वजह से इनकी जिंदगी बिखर गई थी। तो मैंने दुआ की कि कहीं से भी साबिर अल्लाह बख्श आए और मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाए ताकि बाबा की जिंदगी की सारी खुशियाँ वापस आ जाएं। साबिर अल्लाह बख्श वफा को लॉन में ले गए और ज़ुहैब वापस गाड़ी में जा बैठा क्योंकि वफा ने कहा था कि वो अभी उसके साथ वापस जाएगी। अब वफा और साबिर अल्लाह बख्श आमने सामने थे। वफा बोलने लगी तो साबिर अल्लाह बख्श मुस्तरब दिखाई देने लगे। उसकी तरफ देखा और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए तो वफा उनके पास नीचे बैठते हुए उनके हाथों पर हाथ रखकर बोली, मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा है कि बाबा की जिंदगी की सारी खुशियाँ मेरी वजह से मुतासिर हुई हैं, लेकिन आज सब ठीक हो गया है। मैं भी सुरखरू हूँ कि आंटी को मैं लेकर आई हूँ वापस बाबा के पास और अब बाबा ने मुझे अपना मान लिया है। मैं आपके पास आना चाहती थी, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साए तले रुखसत होकर दोबारा खुशी मिला के एक नए रिश्ते में दाखिल हूँ, अपनी पहचान के साथ कि मैं साबिर अल्लाह बख्श की बेटी हूँ। यासियत आमेज लहजे में वफा बोली। उनका दिल चीर गई जिससे इनके अंदर कुछ टूटा था। मुझे आपसे गिला नहीं है साबिर अल्लाह बख्श ने कुछ कहने को लब वाह किए ही थे कि वफा ने इनको टोक दिया। लेकिन इतनी सारी मोहब्बतों को छोड़कर मैं आपके पास आज इसलिए नहीं रह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि एक बार फिर मेरी ज़ात से किसी की ज़िंदगी की खुशियाँ उनसे दूर चली जाएं। ये सब लोग जैसे भी हैं आप इनमें यकीनन खुश और मुतमईन होंगे। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि जिन लोगों में मैं जा रही हूँ इन पर वाज़ेह हो गया है कि मैं आपकी बेटी हूँ और बाबा ने सच बोला था, आप जब चाहें मुझसे मिलेंगे, लेकिन आज के बाद मैं इस हवेली में कदम नहीं रखूंगी। मुझे यकीन है कि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने तो इस बेटी को 5 साल की उम्र में ही विदा कर दिया था। आज आप इस वजूद के आदी भी नहीं हैं, लेकिन मैं इतनी मोहब्बतों के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। सब कुछ कहकर वफा उठ खड़ी हुई तो साबिर अल्लाह बख्श ने सर उठाकर देखा। इनकी आंखों में चमकने वाले पानी ने वफा को बेचैन कर दिया था। मुझे माफ़ नहीं बाबा, आप माफ़ी ना मांगे। मैं बहुत खुश हूँ, आज मुतमईन होकर वापस जा रही हूँ। अपने पुरों से उनके आंसू साफ करती उनकी बात काट कर वफा बोली और वापस मुड़ गई और साबिर अल्लाह बख्श वहीं बैठे उसको दूर होता देखते रहे। फिर एक नज़र इस बड़ी सी हवेली पर डालकर उठकर वापस अंदर की तरफ बढ़े तो इनके अंदर का बोझलपन और थकन वाजे थे। फ्रंट डोर खुलने की आवाज़ पर ज़ुहैब ने चौंक कर देखा तो वफा सीट पर बैठ चुकी थी और दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ मुतवज्जो हुई, जो सवालिया नज़रों से उसी को देख रहा था। ज़ुहैब दिल में अल्फाज तरतीब दे रहा था कि कैसे उससे पूछे क्या हुआ, लेकिन उसके मुकाबले में वफा पुरसकून तो थी, लेकिन सूरत हाल दिल बर्दाश्ता भी कर रही थी। मुझे वापस उन सारी मोहब्बतों के बीच ही ले चलो ज़ुहैब, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। भीगे लहजे में बोलती वफा ज़ुहैब को गमज़दा कर गई। ज़ुहैब ने देखा वो दुपट्टे के कोने से आंखों में मचलते पानी को साफ कर रही थी। ज़ुहैब ने गहरा सांस लेते हुए दोबारा गाड़ी को खुशी विला की जाने मोड़ दिया तो वफा ने सीट के साथ सर टेक कर आंखें मूंद ली। खुशी विला में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ है और तुम यूं इतनी जल्दी क्यों आ गई हो। कुछ देर बाद ज़ुहैब की आवाज़ वफा की समात से टकराई तो वफा ने आंखें खोलकर उसे देखा। तो क्या वजह बताऊंगी। वफा हैरत से उसको देखते हुए बोली थी, तुम इन सब के बगैर नहीं रह सकती, क्या ये वजह काफ़ी नहीं। ज़ुहैब उससे पूछने लगा, हाँ लेकिन अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। ज़ुहैब उसको छेड़ता मुस्कुराते लहजे में बोला तो वफा सिटपटा गई। तुम मुजम्मिल फुप्पो के घर से रुखसत होकर खुशी विला जाना चाहती हो, ये कह देना। ज़ुहैब बोला तो वो सुर्ख चेहरे के साथ सर झुका गई। ज़ुहैब का बुलंद होता कहका उसको मजीद बौखला गया। सुनो, अब तुम्हें किसी पहचान को ढूंढने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद ज़ुहैब बोला तो वफा जो ना जाने बाहर क्या ढूंढ रही थी चौंक कर ज़ुहैब की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, इसलिए कि मेरी मोहब्बत तुम्हारी पहचान होगी और ये काफ़ी है ना। गंभीर लहजे में डूबे ज़ुहैब के अल्फाज ने वफा के अंदर ढेर सारा सुकून फैला दिया। मध्यम मुस्कुराहट के साथ उसने ज़ुहैब को देखा और सर इस बात में हिला दिया। तो क्या कह रही हो सबसे कि क्यों जल्दी वापस आ गई हो। ज़ुहैब खुशी विला के ड्राइववे पर गाड़ी पार्क करते हुए उससे पूछ रहा था। यही कि मैं सबके बगैर नहीं रह सकती। दरवाज़ा खुलती वफा ने उसको देखते हुए जवाब दिया और कदम बाहर रखा। और मेरे बगैर। ज़ुहैब के अल्फाज पर ठटक कर उसकी तरफ पलटी। ये तुम्हारे लिए। उसकी झुकी पलकों और कन्फ्यूज अंदाज ने सारे राज मुनकशिफ किए तो गहरी मुस्कुराहट के साथ ज़ुहैब ने सुर्ख सूखे गुलाब की टहनी जिस पर सिर्फ चंद ही पंखड़ियां बाकी थीं को वफा की तरफ बढ़ाया तो उसने पहले आधे फूल को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर सूखी टहनी को ले लिया। उसकी बाकी पंखड़ियां तुम्हारे पास हैं, वो जोड़कर फूल पूरा कर लेना। ज़ुहैब शरारत से गोया हुआ तो वो खिलखिलाकर हंस दी।
اور اندر کی طرف بڑھی تو اس کے چہرے پر پھیلی دلکش مسکراہٹ اس کے فیصلے کے صحیح ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ زہیب جو اس سے چند قدم پیچھے تھا اب ہال کے دروازے کے باہر تھا۔ وفا کی واپسی پر اندر سے آتی چیخوں اور کہکوں نے اس کو بھی تقویت بخشی تھی۔ وہ خوشی ولا کی سلامتی کی دعا کے ساتھ اندر داخل ہوا اور دوسرے ہی پل اس کی ہنسی بھی ان کہکوں میں شامل ہو گئی تھی۔